ایسا کیا ہے ٹیکنالوجی کے اندر؟ 10 سال پہلے میرے پیرنٹس کہتے تھے مجھے کہ یار کیا تم کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے رہتے ہو. تو ٹیکنالوجی سے نا آپ کا ہیومن بیہیویئر ہے نا وہ بہت ریپڈلی چینج ہو سکتا ہے. میں دیکھ رہا ہوں امی جو ہے نا رات کے ٹائم جب پورا سارا کام شام ہو جاتی ہیں, فون نکالتی ہیں اور فون سے اپنا ڈرامہ چلاتی ہیں اور وہ اپنی ٹی وی پہ کاسٹ کر کے وہ دیکھ. امی آپ کو یہ آتا ہے؟ ہاں, میری امی مجھے کہا کرتی تھی کہ ہمارے گھر میں کبھی بھی انٹرنیٹ نہیں لگے گا. تو اب بھی میری امی جب بھی لائک وہ فری ہوتی ہے نا تو وہ ٹک ٹاک میں کوئی ویڈیو بھیج رہی ہوتی ہیں کہ امی کی عزت کرو. ابھی تو میسو چینج آیا ہے اے آئی. ہاں, اٹ از اسکیری فار شیور. آئی فیل یار اس کو انسٹیڈ آف سینگ این ایڈورسری کہ یار یہ تو یار ہماری جاب نکال لے گا, اس کو یوز اٹ ایز اے ٹول. کانٹیکسٹ نہیں ہے, بلیو کر دینا نا اس کو. اینڈنگ مائی کریئر ان دس لائک فلم میکنگ کریٹو سائڈ. اور میں یہ بات یہاں سے اس لیے کہنا چاہتا ہوں اور میں اس کا کلپ نکال کے لگاؤں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں لوگ سنیں یہ والی چیز خاص طور پر. اب مجھے 2 مہینے کام کرنے کی ضرورت نہیں, تو وہ تھوڑا سا جو ہے نا جنت میں ہی ہوگا, یہاں پہ تو نہیں ہو سکتا. اسی پیسہ جیز کیش بھی یہاں آ رہا ہوگا وہ بھی کر دیجیے. ہیلو ٹیسٹنگ 1 2. اب بولیں. ہیلو ٹیسٹنگ 1 2 3. ہیلو. اس طرح ہی بات کروں گا نا؟ ہاں ٹھیک ہے. ہاں اسی طرح بات کریں گے, ٹھیک ہے, اچھا صحیح ہے. ہاں میں یہ بات کر رہا تھا کہ کولڈ اوپن ہے تمہارا؟ کیا کولڈ اوپن ہے یعنی ایسی اسٹارٹ ہو جاتا ہے وغیرہ؟ سوچ رہا ہوں میں اس کا ایسے اسٹارٹ کر. تو اس طرح ہی کر. ہاں اس طرح ایکسپیریمنٹ سے جن کو میں جانتا ہوں ادھر سے اسٹارٹ کرنا. کولڈ اوپن ہے تو ادھر سے اسٹارٹ کروں گا. ٹھیک ہے. سر بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک سر, آپ کیسے ہیں؟ السلام علیکم. پہلے وعلیکم السلام. وہ کہیں گے پوری جاری پوڈ کاسٹ ختم ہو گئی ہے تو اور اینڈ میں سلام ہو رہا ہے. اینڈ میں سلام ہو رہا ہے. آج کل سنائیں کیا ہو رہا ہے آپ کا؟ کچھ نہیں, چلنگ ایکچولی چلنگ چل رہی ہے. ایکچولی میں کچھ نہیں ہو رہا اینڈ اٹ از سچ اے نائس فیلنگ لائک ریلیکسیشن. لیکن وہ ریلیکسیشن کب تک ہوگی؟ وہ ریلیکسیشن کب تک ہوگی؟ اچھا سو یار یہ سین ہے کہ میں نے کہا کہ کیونکہ میری ابھی خود ریلیکسیشن چل رہی ہے ابھی تک. آنیسٹلی اسپیکنگ نا, رمضان میں نے دیکھا ہے کہ ایسا کوئی کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آئی گیس بارنگ یو کچھ تم نے ایک نیا وینچر اسٹارٹ کیا رمضان میں. رمضان میں ہمیشہ کام سلو ہو جاتا ہے رائٹ, تو ایسا وہ بہت پروڈکٹیو مہینہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو لائک کافی لوگ اوبیسلی روزے رکھتے ہیں یہ وہ, تو اس سلو مہینے میں نا آپ تھوڑی سی انٹروسپیکشن اور تھوڑی سی سیلف ریفلیکشن کر سکتے ہیں. تو یہ ہم نے کہا یہ اچھا ٹائم ہے. 2 ہی ہفتے ہیں بیسکلی رمضان میں رائٹ, تو میں نے کہا 2 ہفتے میں چل کروں گا, تھوڑا سا آرام سے کروں گا, فگر آؤٹ مائی نیکسٹ مووز. تو یہی ہے, تو یہ پلان ہے. ہاں فی الحال آپ جو ہے آپ نے جو ہے ابھی ایک پلیٹ فارم چھوڑا ڈیجیٹل میڈیا کا, اس کے اندر آپ کریٹو ڈائریکٹر تھے. اس سے پہلے بھی ایک پلیٹ فارم کے اندر کریٹو ڈائریکٹر تھے. کیوں چھوڑا؟ یا جنرلی دونوں پلیٹ فارمس کے اندر ایز اے اسٹارٹ اپ ایز اے ویسے لائک جنرلی لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ جو ہیں موشن ڈیزائنر ہیں. جی, اور یہ آپ کی ایکسپرٹیز ہے مین. کافی عرصے سے آپ انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں اور کراچی سے آپ یہاں آئے ہیں کچھ عرصے پہلے, 2-3 سال پہلے. 4 سال 4 سال ہو گئے. 4 سال ہو گئے. اوہ, آپ جب یہاں پہ آئے تھے پاکستان ناؤ میں تو کب کتنے سال ہوئے تھے اس ٹائم؟ 2 سال ہوئے تھے, 2021 میں آیا تھا نا میں. 2 سال ہو گئے پاکستان ناؤ. کول. ہاں تقریباً 2 سال ہو گئے. ہاں, تو بتائیں کیسا ایکسپیرینس ہے آپ کا؟ کافی اچھا ایکسپیرینس ہے, کافی لرننگ ہوئی ہے, اور لائک لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے. نیٹ ورک کافی بڑا ہے میرا, بہت زیادہ بڑا ہے بلکہ. تو ویری ہیلپ فل فار می, ویری تھینک فل. کافی لرننگ ایکچولی میں بہت لرننگ ہوئی ہے. سب میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جب میری آپ کی طرح میں بھی جو ہے نا یوٹیوب سے سیکھ رہا ہوتا ہوں چیزیں رائٹ. تو یوٹیوب سے جب سیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ تھوڑے سے ٹیکنیکل اسکل ہی سیکھ رہے ہوتے ہو. ٹھیک ہے کہ یار یہ کس طرح کرنا ہے, وہ کس طرح کرنا ہے, ورک فلو کرنا ہے, یہ وہ. اور تھوڑا سا میں انڈیویجول بیسس پہ کام کر رہا ہوتا تھا, اکیلا فری لانسر. یا اس سے پہلے ایک جاب تھی ویسے میری, لیکن اس میں بھی اتنا کولیبریٹو کام نہیں ہوتا تھا. یعنی کچھ لوگ ہوتے تھے بٹ کریٹو پروسیس میں کولیبریشن نہیں ہوتی تھی, تو وہ انڈیویجول ہو رہی ہوتی. پاکستان ناؤ میں آ کے نا بہت سارے کریٹو لوگوں کے ساتھ گھوم کے تو کافی وہ کولیبریشن کس طرح کرنی چاہیے, لوگوں کی اسٹرینتھس کس طرح یوز کرنی چاہیے, وہ چیز سیکھی ہے کہ یار یہ جو ہے نا یہ ڈفرینٹ گیم ہے. لائک لوگوں کے ساتھ کام کرنا, ٹیلنٹ مینیج کرنا, وہ آسان کام نہیں ہے ویسے. بائی دا وے آئی تھاٹ تو وہ بہت انٹرسٹنگ تھا, اور اس میں میری آئی فیل لائک میری کافی لرننگ ہوئی ہے. سر بھائی ابھی آپ نے کہا کہ اسٹرینتھ مینیج کرنے کا, تو یہ اب مجھے لگتا ہے کیونکہ میں نے جن جگہوں پہ کام کیا وہاں پر یا جنرلی جو مجھے سننے کے لیے ملتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ یہ کرتا ہے, دوسرا تو کام کرتا ہی نہیں ہے یہ. اور جو دوسرا بندہ ہوتا ہے وہ مطلب کہ 2 کام ہیں, ایک بندہ ایک کام اچھا کرتا ہے, دوسرا کام اچھا نہیں کرتا, اور دوسرا جو بندہ ہے وہ دوسرا کام اچھا کرتا ہے, پہلا اچھا نہیں کرتا. تو انسٹیڈ آف کہ وہ ان دونوں کی کولیبریشن کر کے لائک دونوں کی اسٹرینتھس سمجھ کے اور ان دونوں سے کولیبریشن میں کام کریں, جس طرح سلمان اور شاہ نواز آپ نے کیا تھا. جی جی, وہ نہیں کراتے. وہ کہتے ہیں یار دونوں کام دونوں کریں, جب کہ ایکچوئل کے اندر جو جس کو بھی وہ ہائر کرتے ہیں اس کے اندر ایک پیس ہمیشہ مسنگ ہوتا ہے.
ہاں اچھا یہاں پاکستان کا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں, اور اس میں لائک آئی بلیم مائی سیلف ایز ویل, کیونکہ میں نے بھی جب لوگ ہائر کیے تھے تو میں چاہتا کہ پروڈکشن والے ویڈیو پروڈیوسر میں نے کی تھی جس میں کیمرا آپریٹرس بھی تھے, ڈائریکٹرس بھی تھے, وہ ایڈیٹرس بھی تھے. تو پاکستان میں یہ بڑا ہوتا ہے کہ لائک یو ہیو ٹو ویئر ملٹیپل ہیٹس ایٹ دا سیم ٹائم. تو یہ ہے لائک یہ میں بھی آئی ایم پارٹ آف دا پرابلم ایز ویل. اینڈ جنرلی جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں یار ایک ہی بندے سے نا 10 کام کروا لو. تو آن دا فلپ سائڈ کچھ لوگ جو لوگ پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں بھی نا یہ بھی سیکھ لوں گا, وہ بھی سیکھ لوں گا, یہ بھی کر لوں گا, وہ بھی کر لوں گا. تو ون مین آرمی جو ہے نا وہ میں نے کافی پہلے ریئلائز کر لی تھی کہ وہ اس سے آپ نہیں زیادہ نہیں کر سکتے, لانگ ٹرم نہیں کر سکتے ہو, لیکن ایونچولی یو ول ہٹ اے سیلنگ جس میں آپ اس سے بڑا پروجیکٹ بھی نہیں اٹھا سکتے ہو. ٹھیک ہے, جیسے اور اس وجہ سے میں ابھی جو ہے نا ڈھونڈ رہا ہوں موشن ڈیزائنرس کے میرے ساتھ ہوں. ابھی ہیں ویسے اچھے خاصے 2-3 لگ گئے میرے ساتھ, کہ اگر ایک بڑا پروجیکٹ آئے جو میں نہیں اکیلا کر سکتا تو میرے پاس ہوں جس سے میں ریفر کر سکوں. وچ از وائی میں ان کو جو دوسرے ڈیزائنرز ہیں یا اینیمیٹرز ہیں یا جو بھی ہیں ان سب کو یہ بولتا ہوں کہ اپنے ورک فلو سدھاریں بھائی, لیبلنگ کریں, وہ کریں, کیونکہ ایونچولی آپ نے کولیبوریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, کولیبوریشن کے بغیر آپ کی گروتھ نہیں ہے. نہ آپ اسکیل کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, پاسبل ہی نہیں ہے نا. ایک بندہ کتنا کام کر لے گا. ٹھیک ہے, تو یہ اس وجہ سے نا میں میسو پروپوننٹ آف کہ بھائی اس طرح اپنے پروجیکٹس پریپیئر کریں کہ جب آپ ہینڈ اوور کریں چیزیں تو وہ سامنے والا بندہ کہ یار اس کے ساتھ میں نے کام کرنا ہے, اس کا کام اتنا اچھا ہے, اذیت میں نہیں پڑ جائے گا یار یہ نہیں کرنا میں نے, یار یہ کیا بکواس کیا. ہاں ٹرو. یہ آپ نے ایک بات کہی تھی کہ آپ جب کریٹیوس کے ساتھ کام کر رہے تھے یہاں پر تو آپ نے بہت سی چیزیں سیکھی. وہ کیا ایکسپیرینسز تھے جو کہ پہلے نہیں تھے اور اس کے بعد آ گئے کریٹیوس کے ساتھ کام کر کے؟ پہلے یار یہ تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ کوئی بھی کام کرنے کا طریقہ تھا وہ میرا طریقہ تھا. ٹھیک ہے, لائک وہ کس طرح ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر جب میں نے یہاں پہ آ کے لوگوں کو دیکھا تو دیٹ واز این نیسسری دا بیسٹ طریقہ ٹو ڈو تھنگس, رائٹ. کوئی کسی اور طریقے سے کر رہا ہے, کوئی کسی اور طریقے سے کر رہا ہے. تو وہ میں نے دیکھا کہ یار اچھا ون آنسر از ناٹ لائک اٹس ناٹ دا فائنل آنسر. تو پھر وہ میں نے سیکھا کہ آئی نیڈ ٹو لائک براڈن مائی ہورائزنز ہے, لائک بی ایم لٹل اوپن مائنڈیڈ کہ کس طرح لوگ دوسرے کام کر رہے ہیں. ایون تو میرے ذہن میں وہ لگے کہ وہ تھوڑا سا ان افیکٹو وے آف ورکنگ ہے, بٹ اس کا رزلٹ کچھ الگ وے میں تھوڑا سا بہت بہتر ہو جاتا ہے. تو بی اوپن ٹو ادر ویز آف ورکنگ, دیٹ از واٹ آئی لرنڈ. اینڈ وٹ از یور کریٹو پروسیس؟ لائک آپ لائک ڈپینڈ کرتا ہے کس بارے میں بات کر رہے ہیں. جنرلی آپ اگر موشن ڈیزائن میں کر رہے ہیں تو جنرل ایک بتا دیں, کیونکہ لائک ٹیکنیکل تو آئی تھنک میری تو یہ ہوتی ہے اپروچ کہ بھائی میں پوچھتا ہوں کہ آپ کے اینڈ گیم کیا ہے. دس از مائی فرسٹ کویشچن کہ کرنا کیا چاہتے ہو. ٹھیک ہے, اور لائک اینڈ گول کیا ہے, اور پھر گولس آپ کس طرح ویژولائز کر رہے ہو کہ یہ ہو جائے تو اس سے یہ ہو جائے گا. یہ کافی اچھا ایک سوال تھا, پتہ نہیں کس کا تھا, کرس ڈو کا ہی تھا. ہاں, اس کی بریف والے اس میں تھا, پتہ نہیں کسی پوڈ کاسٹ میں نہیں سنا تھا. اس نے بولا کہ یار یہ ایک سوال ہے جو میں ہر کلائنٹ جو بھی جس سے بھی میں کام کر رہا ہوں تو اس کے ساتھ کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس انلمیٹڈ پیسے ہوں, انلمیٹڈ ریسورس ہو, ہر چیز بالکل فٹ ہو, تو واٹ ڈز این آئیڈیل سولوشن لک لائک ٹو یو. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو یعنی ہم اکثر جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو یعنی اوبیسلی لاجسٹکس, پیسے, بجٹ, یعنی سب کے مسئلے ہوتے ہیں نا, اسی کی لمیٹیشن میں کرنا کہتا ہے کہ یہ ہٹا دو لمیٹیشن. امیجن کہ بس سب چیزیں آپ کے پاس, تو پھر کیا کرو گے آپ. ٹھیک ہے, تو وہ پھر جو جواب دیتے ہیں نا اس سے پھر اینڈ گول صحیح سمجھ میں آتا ہے کہ یار یہ آپ یہ کرنا چاہتے ہیں. میں کہا اچھا ٹھیک ہے, یہ جب اینڈ گول سمجھ میں ہے نا, ٹھیک ہے, ہم وہ اوبیسلی آئیڈیا والا تو نہیں کر سکتے, لیکن میں آپ کو یہ سجیسٹ کر رہا ہوں کہ ود ان دس بجٹ جو آپ کے پاس ہے ہم اس میں یہ چیزیں کر سکتے ہیں. تو وڈ یو لائک ٹو ڈو اٹ, وڈ یو لائک ٹو ٹرائی دیٹ. اور پھر اس سے پھر ساری اپروچ چینج ہو جاتی ہے کہ پھر اچھا یہ کریں, فرسٹ اسٹیپ سیکنڈ, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کیا پروجیکٹ ہے, کس حساب سے پروجیکٹ ہے. بٹ لائک آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ کہ پہلے آپ ڈیفائن کر لیں کہ اینڈ گول کیا ہے اور واٹ ڈز اٹ لک لائک. لائک واٹ از ایکچولی آپ امیجن کریں, ویژولائز کریں کہ اگر آپ نے لیٹس سے آئی ول گیو یو این ایگزامپل, لیٹس سے کہ آپ نے کیا ایگزامپل دوں, کس طرح, تو میرا کام بھی اتنا ویریڈ ہے نا کہ آپ نے کوئی ایڈورٹ بنانا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بولیں گے کہ چلیں یار میں چاہتا ہوں کہ نا یہ فلانا ایڈورٹ بنانا فلانا. میں کہا اچھا وہ چھوڑ دو, سارے بہت پیسے ہیں آپ کے پاس, بہت ریسورسز ہیں, ہر قسم کا ٹیلنٹ ہے آپ کے پاس, اینڈ گیم آپ کا کیسا, کس ٹائپ کا بنانا ہے. بولے یار میں نے وہ فلانے تاریخ پہ جو ہے نا میں نے وہ ایپل کا بڑا اچھا دیکھا تھا, وہ اس نے بہت ایکسائٹ کیا. میں نے کہا اچھا, سو دیٹ از یور گول, یو وانٹ ایکسائٹمنٹ. ٹھیک ہے, تو لیٹس فگر اٹ آؤٹ کہ ہم اس بجٹ میں ایکسائٹمنٹ کس طرح کریٹ کر سکتے ہیں, بیکاز اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو چاہیے کیا. ہاں, اور اگر میں آپ سے یہ بولوں گا, لیٹ سے میں آپ کو بولتا ہوں کہ یار مجھے ایپل کا بڑا پسند آیا, ٹھیک ہے, آپ مجھے بولیں گے کہ چلو ٹھیک ہے وہ آپ کا اینڈ گول ہے,
لیکن بولتا ہوں یار لیکن وہ نائکی کا بھی بڑا اچھا ہے, لیکن وہ اس کا ہے نا ایڈیڈاس کا وہ بھی بڑا اچھا ہے. تو وہ بیسکلی آپ پھر ریفرنسز جمع کر رہے ہیں, پھر آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ اچھا اس میں ان تینوں چیزوں میں کیا کامن ہے جو اس کو, اور اگر کچھ کامن نہ ہو, نہیں ایسا تو ہو نہیں سکتا نا. پھر کوئی چیز کامن نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بس پرسنل پریفرنس پہ چل رہے, ایکچوئل کوئی گول نہیں ہے. آپ کا کام ہے ایز اے کریٹو ٹو فگر آؤٹ کہ اس پہ کامن تھریڈ کیا ہے, اور وہ مل جاتا ہے آرام سے. یار جب آپ 10 چیزیں دیکھتے ہو نا, آپ کو پتہ چلتا ہے اچھا یہ اس اسٹائل میں, یہ اس اسٹائل میں, اینڈ دین آپ اچھا پھر سوالات بھی تو کرتے ہیں نا آگے سے, اچھا ڈو یو لائک دس ان دس اور ڈو یو لائک دس ان دس, پھر اس سے آپ ریڈیوس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ٹیکنیکلی جو آپ جو کہتے ہیں پروسیس آف ڈسکوری, آئی تھنک ڈسکوری. ایک چیز, اب 2 چیزیں میرے ذہن میں آئی ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ نے لاسٹ والی پوڈ کاسٹ کے اندر بات کی تھی وہ مزمل بھائی کے ساتھ والی, اچھا آرگنائزیشن کی, ٹھیک ہے, اور آرگنائزنگ کافی پرانی بات ہے. اور آپ نے اس کے اندر نوشن کا نام نہیں لیا تھا. نوشن کا نام نہیں لیا تھا, بڑی بات ہے. اور آپ وہ بندے جو کہ نوشن کے علاوہ بات بھی نہیں کرتے, ٹھیک ہے, آپ نے سب کو لٹرلی آپ نے سب کو نوشن پہ لگایا تھا. ہاں میں نے لگایا تھا, اور آپ نے اس پہ بات بھی نہیں کی تھی. تو مجھے تو 2 چیزیں آپ سے یہاں پہ پوچھنی ہیں. ایک چیز یہ پوچھنی ہے کہ آپ نے نا درمیان میں مجھے ایک دفعہ بتایا تھا کہ آپ نے درمیان میں ایک بریک لی تھی تاکہ آپ چیزیں سیکھیں, نئی چیزیں سیکھیں, آرگنائز ہوں. آپ نے وہ جب بریک لی تھی تو وہ کیوں لی تھی اور کیا سوچ کے لی تھی کہ یار مجھے بھی بریک لینی ہے؟ مطلب کہ بہت سے لوگ لیتے ہیں نا بریک, لیکن کیا لیتے ہیں جس طرح میں بولوں گا آج میں نے بریک لینی ہے, ایک ہفتہ چھٹی کروں گا, پارٹی شارٹی کروں گا, اگلے ہفتے واپس کام پہ, ٹھیک ہے, یا مہینے کے لیے کروں گا یا سال کے لیے کروں گا. بٹ آپ نے کیوں لی تھی, کیا سوچ کے لی تھی وہ بریک, اور اس سے فائدہ کیا ہوا لائک جنرلی اس سے؟ یار وہ بریک اس وجہ سے ہی تھی, وہ تھی 2020 میں جب کووڈ رائز پہ تھا, ٹھیک ہے. تو 2020 میرے خیال سے فیبری میں نا لاک ڈاؤن مارچ میں لاک ڈاؤن, ہاں مارچ میں لاک ڈاؤن شروع ہو گئے تھے. لیکن میں جہاں پہ اس ٹائم پہ کام کر رہا تھا تو وہاں پہ ان کے جو نا ریموٹ ورکنگ آلریڈی سسٹمز ور ان پلیس. وہی آپ نے دیکھا کہ میں یہاں پہ بھی لیپ ٹاپس انفر پہ بھی لیپ ٹاپس کر رہا تھا, تو وہ وہیں سے سیکھا ہے کہ بھائی ریموٹ ورکنگ اور کلاؤڈ بیسڈ کمپیوٹنگ وغیرہ, وہ سارا فائل اسٹوریج بیسکلی. تو وہ ہمارا آلریڈی جو ہے نا انفراسٹرکچر واز ان پلیس, تو ہم کر سکتے تھے. تو ہم نے بہت پہلے ہی نا آفیشیل جو تھا لاک ڈاؤن سے پہلے ہی ہم نے نا ورک فرام ہوم اسٹارٹ کر لیا. تو ہم سمجھو اینڈ آف فیبری میرے خیال سے ہم گھر سے ہی کام کر رہے تھے, ٹھیک ہے. تو گھر پہ جو ہے نا مجھ سے ایکچولی کام صحیح نہیں ہو رہا تھا. مجھے جو ہے ایک ایکچولی کریٹو ماحول چاہیے ہوتا ہے, لوگ چاہیے ہوتے ہیں, اور اس ٹائم پہ وہ گھر پہ اکیلا بھی تھا. یعنی میرے خیال سے میرے چاچو رہتے تھے میرے ساتھ, اور کوئی نہیں رہتا تھا. تو وہ کافی تھا, بہت برا سین چل رہا تھا کہ نہ کام ہو رہا ہے نہ کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. پھر لاک ڈاؤن تھا تو بند تھے, تو باہر بھی نہیں جا سکتے, تو بالکل سوشل آئسولیشن چل رہی تھی. تو اس کے بعد پھر میں کراچی چلا گیا. پھر مجھے وہاں پہ بھی مزہ نہیں آ رہا تھا. میں نے کہا یار نہیں سمجھ میں آ رہا, تو میں نے کہا کہ یار یہ آئی شوڈ ٹیک اے بریک. اور پھر تھوڑا سا ہائی اسٹیکس پروجیکٹ بھی آ گیا تھا جو مجھ سے ہو نہیں رہا تھا. میں نے کہا یار دس از ناٹ ورکنگ آؤٹ, سو آئی کوئٹ. تو وین آئی کوئٹ آئی واز لائک اچھا یار یہ چیز, اس ٹائم میں ایڈ ٹیک کمپنی میں کام کرتا. میں نے کہا یار میں کیوں ایجوکیشن میں پھنسی ہوں, دس از ناٹ سم تھنگ آئی وانٹ ٹو ڈو, ایون دو آئی واز انجوائنگ اٹ, بٹ وہ کمپلیسنٹ ہو گیا تھا نا کہ ایکچوئل گول تو نہیں ہے مجھے یہ ایڈ ٹیک میں کام کرنے کا. تو میں نے کہا یار آئی ٹیک اے بریک اینڈ آئی ول فوکس آن مائی سیلف, آئی لرن سم نیو ٹولس. اس وقت کافی سارے نئے ٹولس آتے ہیں, وہ ابھی تک میں نے نہیں سیکھے. بیسکلی موشن ڈیزائن میں آپ کا ایک ہے کیولری, ایک اینیمیشن وہ ہے سافٹ ویئر ہے, نہیں وہ فیبل ہے. اچھا فیبل کافی اچھا ہے, وہ کلاؤڈ بیسڈ, اس پہ بھی کام کیا میں نے. پھر کیولری ہے وہ نوٹ بیسڈ ہے, اس میں بڑی اچھی اچھی چیزیں بن جاتی ہیں کہ آپ کیلکولیشنز اور فارمولاز لگا کے آپ اینیمیشن کرتے ہیں. تو اس میں وہ ڈیٹا ویژولائزیشن کے لیے بہت اچھا ہے. تو وہ میں نے سوچا یہ 2 چیزیں تھیں. پھر ایک تھا نوٹ بیسڈ 3D کے لیے تھا وہ کیا نام ہے اس کا, ہوڈینی. وہ آپ ہوڈینی کا اگر آپ سافٹ ویئر کھول کے دیکھیں نا آپ کی حالت ٹائٹ ہو جائے گی. وہ اتنا مشکل ہے بیکاز اٹس ویری ڈیفیکلٹ, بٹ مہنگا بھی بہت ہے. نہیں بالکل. اچھا وہ تو اس کا جو اسٹوڈنٹ ورژن ہے نا وہ تو فری ہے. اب ابھی اپرینٹس ورژن ہے, وہ ابھی جا کے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ 720 پکسلس کی ایکسپورٹ کر سکتے ہو, زیادہ نہیں کر سکتے, ہوتا ہے ہمیشہ, اور اس میں واٹر مارک ہے. ٹھیک ہے, خیر ہے وہ لائک گڈ انف, سیکھ تو لو نا. اور پھر اس کا جو انڈی ورژن ہے وہ سستا ہے, ویسے تو بہت مہنگا ہے. تو وہ سافٹ ویئر بہت مشکل تھا. تو آپ سافٹ ویئر سیکھ رہے تھے؟ میرا ارادہ تھا کہ میں سافٹ ویئر سیکھوں گا, بٹ واٹ آئی اینڈیڈ اپ ڈوئنگ از جسٹ فگرنگ آؤٹ اباؤٹ ہاؤ ڈو پیپل ورک اینڈ ہاؤ ڈو لائک پروسیسز کیا ہوتے ہیں اور کانٹریکٹس کیا ہوتے ہیں, اور
دا بزنس سائڈ آف تھنگس میں اس پہ گھس گیا. حالانکہ میرا انٹینشن تھا سافٹ ویئر سیکھنے کا, وہی ٹیکنیکل والی چیز, بٹ میں اس میں زیادہ انٹرسٹڈ ہونا شروع ہو گیا. اس میں کافی سارے لوگ ہیں جن کی جو ہے کتابیں آ گئی تھیں, تو وہ میں پڑھنا اسٹارٹ کر لی تھی, تو وہ مجھے کافی انٹرسٹ لگا. تو وہ پورا سال میں نے انسٹیڈ آف فوکسنگ آن دا سافٹ ویئر جو مجھے کرنا چاہیے تھا, آئی اسٹارٹ فوکسنگ آن دس اینڈ دین آئی ریئلائز یار یہ ایکولی امپورٹنٹ ہے اور یہ چیزیں میں لیک کر رہا ہوں, تو یہ سیکھنی چاہیے مجھے. تو اس وجہ سے میں نے بریک لی اور پھر میں نے وہ سیکھا, اور اس کے بعد امیڈیٹلی میرے خیال سے میں پاکستان ناؤ میں آ گیا تھا, اور وچ از وائی اس ٹائم پہ نئے نئے سیکھا تھا نا, تو کام کرنے کا دل چاہ رہا تھا کہ یار یہ جو سیکھا ہے اس کو امپلیمنٹ بھی تو کرنا چاہیے نا. تو میں یہاں پہ آ کے کہ اچھا آپ کا کیا فائل مینجمنٹ سسٹم ہے, میں نے یسرا سے پوچھا تھا کہ فائل مینجمنٹ سسٹم کیا ہے, کیا آپ کا پروجیکٹ مینجمنٹ سسٹم کیا ہے. ہم تو 2 بندے ہیں واٹس ایپ, بولا کچھ نہیں ہے ہمارا. اچھا ٹھیک ہے, پھر میں انٹروڈیوس کرتا ہوں. پھر نوشن آیا تھا. ہاں پھر نوشن آیا تھا. بالکل. تو بات نوشن میں نے علی عبدال کی ویڈیو سے نوٹس کیا تھا. وہ بھی علی عبدال کی کون سی ویڈیو, مجھے اس ٹائم پہ 2020 میں میرے پاس کافی پیسے جمع ہو گئے تھے, خرچے نہیں تھے کچھ زیادہ تھے نہیں, اصل میں لمبی کہانی ہے, جمع ہو گئے پیسے اینی ویز, خرچ کرنے تھے وہ نہیں ہو پائے, تو میں نے آئی پیڈ لینا تھا. تو میں آئی پیڈ کے ریویوز دیکھ رہا تھا, یہ وہاں پہ میں نے علی عبدال کی ویڈیوز دیکھی اور اس کی کافی سے انٹرسٹنگ لگی. اور وہاں پہ اس نے بیسکلی نوشن اس نے انٹروڈیوس کیا, اور اس نے صرف ایک ہی ٹول بتایا تھا, وچ واز اس کا ہوتا ہے ٹاگل لسٹ بیسکلی, رائٹ. میں کہا یار کافی اچھا ہے کہ یار میں نے کافی ساری نا آئیڈیاز ہوتے ہیں, سوچ ہوتی ہے, اور وہ جو ہے میں کنسالیڈیٹ نہیں کر پا رہا تھا. ٹھیک ہے, کچھ کافی ساری چیزیں کہ اس کے اندر یہ ہے, اس کے اندر یہ ہے, اس کے اندر یہ ہے, پر لیکن میں بڑی پکچر بھی دیکھنا چاہتا ہوں اور پھر مائکرو بھی دیکھنا چاہتا ہوں. تو وہ ٹاگل لسٹ مجھے کافی اچھا لگا, میں نے کہا یار انسٹال کرتا ہوں. وہ کیا, تو اس کے بعد میں نوشن کی ویڈیوز دیکھنی شروع ہو گیا. تو اس میں ایک بندے نے پتہ نہیں کیا سسٹم کرا, دوسرے بندے نے پتہ نہیں کیا, پھر تیسرے بندے نے تو پوری زندگی اس پہ لگا دی. میں نے کہا یار یہ تو بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے, آپ پتہ نہیں کیا کیا کر سکتے ہو. پھر دین آئی رین اکراس, میں ڈھونڈ رہا ہوں اس کے ٹیوٹوریلس, کوئی اچھا مل جائے. کوئی وہی والا مسئلہ ہے کہ کوئی کنسالیڈیٹڈ سسٹم نہیں بتا رہا تھا. سو چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا رہے تھے کہ میرا یہ لیٹس سے بجٹنگ کا سسٹم یہ ہے, میرا فلانا پرٹیکولر ایسپیکٹ بتا رہا ہے. ٹھیک ہے, جیسے اگر فوٹو شاپ آپ کو سیکھنا ہے تو آپ کو یوٹیوب پہ چھوٹے چھوٹے ٹیوٹوریلز مل جاتے ہیں, لیکن ہولسٹک نہیں مل رہا تھا. اب میں ہولسٹک ڈھونڈ رہا ہوں, تو اس میں مجھے ایک ملا تھا آگسٹ برادلی کا سسٹم, جو کہ ہم یہاں پہ بھی استعمال کیا, انفو پہ بھی استعمال کیا, میں پرسنل لائف میں بھی استعمال کرتا ہوں, جو کہ ڈفرینٹ وہ کافی ہولسٹک تھا. وہ لائف کے لیے بھی, پروفیشنلی بھی, اگر آپ لائف کے لیے, پروفیشنلی بھی, اور ایون یہ کہ آپ زندگی میں کرنا کیا چاہتے ہیں. تو لائک ہائی لیول اسٹف ڈاؤن ٹو کہ آج میں نے لانڈری کرنی ہے, تو اتنا وہ پورا سسٹم ہے. تو وہ کافی ساری ویڈیوز تھیں, وہ میرے خیال سے اب 45 ویڈیوز ہو گئی ہوں گی. پراپر ہاں, تو وہ پوری سیریز ہے, تو وہ کافی اچھا تھا. تو وہ میں نے امپلیمنٹ کیا, وہ میں نے اسٹارٹ کیا. اور جب میں اسٹارٹ کیا تو میں نے یار کافی اچھی میری جو میرا ڈس آرگنائزیشن تھی نا ذہن میں, وہ تھوڑا سا آرگنائز ہونے شروع ہو گیا. میں نے کہا یار یہ تو کافی اچھا ہے, بہت اچھا ہے, لوگ کیوں نہیں کر رہے. پھر میں پروپیگیٹ کرنے شروع ہو گیا کہ بھیا آپ بھی کرو, آپ بھی کرو, بہت اچھا ہے, بٹ اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ انٹو. ہاں, وہ کل میں نے اس دن ویڈیو بھیجی تھی, نہیں ہاں آئی تھنک گروپ میں بھیجی تھی, کہ ایک یوٹیوبر ہے نا, وہ کہہ رہا تھا کہ میں یہ والا سافٹ ویئر یوز کرتا ہوں, میں نوشن یوز نہیں کرتا, کیونکہ جو نوشن والے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ آدھی زندگی اپنی نوشن کو فل کرنے میں لگا دیتے ہیں. بٹ جنرلی جب میں نے آپ کے پاس دیکھا تھا نا وہ سافٹ ویئر, تو وہ مجھے ایکچولی بڑا امپریس ہوا تھا میں, کہ آپ کا بگ گول آپ نے لکھا, ٹھیک ہے, پھر آپ نے اس کو بریک ڈاؤن کیا ہے ایوری ڈے ٹاسک, لائک لانڈری بھی ایونچولی اس کو سرو کریے آپ کے, آپ کی گول کو سرو کریے, کیا گول ہے. ہاں, تو پھر آپ کرتے ہو کہ یار اچھا دکھلا نا, دیٹ میک سینس, انسٹیڈ آف آپ لیٹے رینڈملی کر رہے ہو. اس سے پھر میں ابھی آپ نے جو ٹیکنالوجی کی بھی بات کی ہے, آپ نے ڈیزائن کی بھی بات کی ہے, تو آپ ہمیشہ یہ بات کرتے ہوتے ہیں کہ یار ٹیکنالوجی سے ملک بھی بہتر ہو سکتا ہے, ٹیکنالوجی سے آرگنائزیشنز اوبیسلی انسٹیٹیوشنز بہتر ہوں گے, تو پھر آپ کا ایونچولی وہ بہتر ہوگا. تو ایسا کیا ہے ٹیکنالوجی کے اندر کہ جو آپ سوچتے ہیں کہ یہ چیز ہے جو کہ چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں ان جنرل, لائک ضروری نہیں کہ سب گورنمنٹ لیول کے اوپر, لائک انسٹیٹیوشنس کے اندر, آرگنائزیشنس کے اندر, یا ایسا کیا ہے ٹیکنالوجی کا؟ یار سین یہ ہے کہ آپ نے لوگوں میں چینج لے کے آنا ہے نا, تو وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, اتنا آسان نہیں ہوتا. وہ لوگوں میں چینج آتا ہے جنریشنس میں, کہ آپ یہ جو اب لیٹس سے اب ایڈلٹ بن گئے, ان کی اب ایک سائیکی بن گئی ہے, ان کو چینج کرنا بہت محنت لگ جائے گی, آپ کو بٹھا کے پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑے گا, یہ وہ نہیں ہو سکتا. تو آپ بیسکلی اب نیکسٹ جنریشن پہ ہی کام کر رہے ہو, تو ٹھیک ہے, تو وہ پروسیس جو ہے نا بہت سلو ہوتا ہے. ٹیکنالوجی از این ایکسیپشن فار دیٹ. ٹھیک ہے, اگر آپ ابھی اٹھا لیں, نہیں اب تو کافی چیزیں چینج ہو گئی ہیں, 10 سال پہلے اٹھا لیں, ٹھیک ہے, 10 سال پہلے میرے پیرنٹس کہتے تھے مجھے کہ یار کیا تم کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے رہتے ہو, کیا ہے یہ چیز یا وہ, رائٹ. ابھی وہ خود اپنے فون کے سامنے وہ فیس بکنگ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی میں یہ حیران ہو گیا تھا. آئی تھنک یہ کوئی 5 سال یا 3 سال پرانی بات ہے, جب میں کراچی گیا تھا, تو
میں دیکھ رہا ہوں امی جو ہے نا رات کے ٹائم جب پورا سارا کام شام ہو جاتی ہیں تو اپنے بیڈ بستر پہ لیٹتی ہیں اور وہ فون نکالتی ہیں اور فون سے اپنا ڈرامہ چلاتی ہیں اور وہ اپنی ٹی وی پہ کاسٹ کر کے وہ دیکھ امی آپ کو یہ آتا ہے. تو یعنی یہ اور یہ وہی امی ہیں جن کو کمپیوٹر کے بارے میں کچھ نہیں پتا, ٹھیک ہے, تو کمپیوٹر پہ ان کی مطلب کی چیزیں نہیں تھی, یہ ان کی مطلب کی چیزیں تو یہ ہے. تو ٹیکنالوجی سے نا آپ کا جو ہیومن بیہیویئر ہے نا وہ بہت ریپڈلی چینج ہو سکتا ہے. تو یہ ایک ہے ٹیکنالوجی بگیسٹ چینج جو آیا ہے. پہلے تو پرسنل کمپیوٹرنگ واز دا بگیسٹ چینج, پھر انٹرنیٹ واز دا سیکنڈ بگیسٹ چینج, دین سوشل میڈیا از دا بگیسٹ, اور ابھی جو میسو چینج آیا ہے اے آئی. ہاں کافی, حالانکہ میں ٹیک نیوز کافی عرصے سے فالو کرتا تھا, تو اے آئی لوگ بولتے تھے کہ اے آئی یہ اے آئی وہ, اے آئی کی اب امپلیکیشن سامنے آ گئی ہیں. آئی تھنک یہ پچھلے سال یہ آئی ہیں تو لوگوں کو اندازہ ہو گیا, لیکن اس سے پہلے ہی کافی کام ہو رہا تھا, ہمیں نظر نہیں آتا تھا. تو اب اے آئی جو ہے نا اس سے ڈراپ بھی اس طرح ہوا ہے نا کہ لائک مڈ جرنی جیسی آیا, تو سارے لائک سب لوگوں نے تصویریں بنانی شروع کر دی ہیں پہلے, اور وہ لوگ دماغ میں نا وہ بنا رہے تھے. اور ایک پرسیپشن یہ بھی ہے نا کہ یار اے آئی تو آرٹسٹ کو وہ کر دے گا, وہ سوئچ کر دے گا. یہ بھی بہت کامن ہے, لائک ہر دوسری ویڈیو یہی ہوتی ہے کہ اے آئی آپ کو چینج نہیں کرے گا, اور ایک کا ہوتا ہے کہ اے آئی آپ کو ریپلیس کر دے گا. تو آپ کے اس کے بارے میں کیا اوپینین ہے ان ٹرمز آف کہ لائک اب آ گیا ہے بہت اب تو اتنے ٹولز آ گئے ہیں اس کے اے آئی کے, لائک اتنے زیادہ ٹولز آ گئے ہیں جو کہ ایکچولی آپ کے کام کو آسان بنا دیتے ہیں. میں اپنی دوست سے بات کر رہا تھا, پرسوں کی بات ہے, اس کو میں نے بولا, اس سے میری بات ہو رہی تھی, تو اس نے مجھے بولا ہے کہ میں نے کہا چیٹ جی پی ٹی کا دیکھا آپ نے؟ اس نے کہا ہاں یار بڑا فٹ ہے نا وہ, تو میرا کام کر بھی دیتی ہے. ساتھ ہی اس نے ایک دفعہ بولا ایکسائٹمنٹ میں کہ وہ میرا بھی کام کر دیتی ہے, پھر دوسری بار اس نے بولا کہ وہ میرا کام بھی کر دیتی ہے. تو میں ہنسنے لگ گیا. تو لائک آپ کیا اس کے بارے میں؟ یار میں نے دونوں سائڈ آرگیومنٹ سنے ہیں کہ اٹ از اسکیری فار شیور, ٹھیک ہے, کہ یہ لیول آف ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے تو ہے فار شیور اسکیری ہے. بٹ آئی فیل یار کہ اس کو بھی چلانے کے لیے آپ کو وہ بھی تو لوگ چاہیے ہوں گے نا جو اس کو افیکٹولی چلا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی ابھی میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ اے آئی آرٹ, ابھی تو بہت سی چیزیں, ابھی میں نے ریسنٹلی ایک ویڈیو دیکھی MKBHD کی, جس میں وہ بتا رہا تھا کہ کوئی رینڈم آرٹسٹ ہے, اس نے گانا نکالا ہے اور اس گانے میں جے زی کے ووکلز ہیں جو کہ ایکچولی جے زی کے ووکلز نہیں ہیں, وہ اے آئی جنریٹڈ ہے. تو یعنی اب آڈیو بھی ہو گیا, پکچرز بھی ہو گیا, ویڈیو ابھی نہیں آیا, ویڈیو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, اور آپ کی لینگویج تو ہے ہی ہے, رائٹ. تو اسکیری تو ہے. تو اس کو چلانا اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ یہ کر دو, تھوڑا سا ٹرائل اینڈ ایرر لگتا ہے, ٹھیک ہے. مے بی چیٹ جی پی ٹی تھوڑا سا پھر بھی سمپل ہے, لیکن اگر ہم مڈ جرنی ٹائپ سے استعمال کیا تو اس کو کنٹرول کرنا تھوڑا سا مشکل ہے. ہم نے انفر میں تھم نیلز مڈ جرنی کے ساتھ ہی بنائے, تو ایسا نہیں ہوتا کہ بھائی آپ نے میک تھم نیل فار دس اور انٹر کر دیا اور وہ تھم نیل بنا دیتا ہے, رائٹ. ایون دو ہاں اس طرح لگتا تو یہی ہے, تھوڑا سا اس کو نیویگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا میں یہ ایک ٹیگ ایڈ کر دوں, یہ ایک پرومپٹ ایڈ کر دوں, تو شاید ڈفرینٹ ہو جا رہی ہو, رائٹ. تو اس کو بھی چلانے کے لیے لوگ چاہیے, اور وہ لوگ چاہیے جو کہ اگین لائک اگر آپ ڈیزائنر ہو, میں ایک وہ یا آپ آرٹسٹ ہو, تو مجھے وہ چیز چاہیے کہ مجھے پتہ ہے کہ اس کی اپلیکیشن یہاں پہ تو اس کی کمپوزیشن یہ ہونی چاہیے. تو یہ لٹرلی ہم نے اس طرح بولا ہے کہ اگر پلانٹ ارتھ ہے تو وہ رائٹ سائڈ پہ ہو. وہ رائٹ سائڈ پہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم لیفٹ سائڈ پہ ٹیکسٹ ڈالنا چاہتے ہیں جو ہم الگ سے ڈال رہے ہیں, رائٹ. تو یہ ابھی بھی ضرورت ہے, ہیومن ان پٹ کی ضرورت ہے. تو آپ سیکھیں, آپ کے فنڈامنٹل اسٹرانگ ہونے چاہیے آف واٹ ایور یو ڈوئنگ, اور آپ پھر اس کو انسٹیڈ آف سینگ این ایڈورسری کہ یار یہ تو یار ہماری جاب نکال لے گا, اس کو یوز اٹ ایز اے ٹول کہ اس کو میں نے استعمال کر کے بہت اچھا بنانا ہے, ٹھیک ہے. تو اب بہت اچھی بات ہے کہ لیٹس سے جو کانسیپٹ آرٹسٹ ہیں جو جن کو لگ جاتا ہے کہ ہفتے لگ جاتے ہیں ایک پینٹنگ بنانے میں, کانسیپٹ آرٹ کے پیس بنانے میں, تو اب آپ انسٹیڈ آف اسٹارٹنگ فرام اسکریچ جس میں آپ کو ہفتہ لگ جاتا ہے, آپ پرومپٹ دیں اور یوز واٹ ایور دا آؤٹ پٹ یو آر گیٹنگ ایز اے اسٹارٹنگ پوائنٹ, اور پھر آپ کا ٹائم جلدی ہو جائے گا. اس میں اب ریپلیس نہیں ہو رہا, آپ یوز کر رہے, چیز وہی ہے, آپ ہی کی ہے, ٹھیک ہے. اچھا ابھی تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آج کل کچھ کانسیپٹ آرٹسٹ ہیں وہ میرے خیال اسٹیبل ڈیفیوژن کے ساتھ کر رہے ہیں کہ وہ ڈھانچہ بنا دیتے ہیں اپنی طرف سے, اور پھر وہ اس میں اے آئی پہ فیڈ کرتے ہیں, وہ اے آئی اس کو فل کر دیتا ہے, پھر اس کے اوپر وہ پالش آگے کر لیتے ہیں. تو اس سے وہ جو اس کا پروسیس ہے وہ زیادہ اسپیڈ اپ ہو جاتا ہے. تو ہاں اسکیری ہے فار شیور کہ لائک کافی سارے لوگ جو ہے نا جابز آر ریڈنڈنٹ ہو رہی ہیں اسینچلی, بٹ اگر آپ اس کو ٹول کے طور پہ استعمال کریں تو آپ کو ایک بہت ہی ایکسلریٹڈ جو ہے نا آپ کی گروتھ ہو سکتی ہے, کیونکہ جہاں پہ آپ پہلے 10 کام کرتے تھے اب آپ 40 کر سکتے ہیں. تو اپرچونیٹی بھی ہے اس میں, تو یہ دیکھیں.
اس کے اندر میرا یہ سوال ہے کہ اگر اچھا ہمیں ہمیشہ بندوں کی تو ضرورت ہوگی نا اس کو چلانے کے لیے کہ اچھا اے آئی کیسے چلے گا, لیکن لیٹ سے آپ کا ایک کامل لیٹ سے ہم لوگ جو انفر کے اندر جس ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ آپ کام کرتے تھے اس کے اندر تھا ایک ڈیلی ڈسپیچ, ٹھیک ہے, لیٹ سے کیونکہ وہ انگلش میں بھی تھا تو آپ نے سافٹ ویئر کو پتہ چل گیا کہ یار اس کے اندر روز یہی کام ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ نے بتا دیا سافٹ ویئر کا روز یہی کام ہوتا ہے, اس نے 3 دن آپ کو ریڈ کیا, اس نے بولا کہ یار مجھے سمجھ آ گیا اس میں کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ اس میں ویڈیو ڈالتے ہو, آپ کو ایڈٹ کر کے دے دیتے ہیں, بہت مائنر چینجز کرنی ہے آپ نے, تو شوٹنگ کے لیے تو آبویسلی ایک بندہ آپ کو ضرورت ہے, لیکن یا پھر یہ بھی الگ یہ تو ایک ہی بندے کے اوپر, لائک جنرلی جو ٹاسک 3-4 لوگ مل کے کر رہے ہیں, اگر وہ اس نے 3-4 بندوں کا کام 2 بندوں کا کام یا 3 بندوں کا کام دیکھ لیے, ایک ہی بندہ رہ گیا جس کا کام جس کی ضرورت ہے تاکہ وہ چھوٹے تینوں کے کام کر دے, لائک ڈائریکشن ہلکی ہلکی دے دے, تو ٹیکنیکلی تو تینوں کی جاب تو ختم کر ہی دے گا نا, جی ضرور, بندے کم ہو جائیں گے. آپ کو صرف اتنا اسمارٹ ہونا ہے کہ آپ کی گرپ زیادہ, جیسے آپ نے کہا فنڈامنٹل اسٹرانگ ہو جائے آپ کے, تاکہ آپ وہ نہ بندے ہو جو کہ ریپلیس ہو جاؤ, انسٹیڈ آف وہ لوگ ہوں جو خود کو نہیں. پھر آپ دیکھو, آپ اگر آپ ریپلیس ہو بھی گئے, ٹھیک ہے, لیٹس سے اس میں جو ریپلیس ہونے والا جو خوف ہے نا وہ ہے اولڈر لوگوں کا, ٹھیک ہے, کہ انہوں نے پوری زندگی بتا دی ہے آن ہوننگ اے کرافٹ, ٹھیک ہے, اور وہ کرافٹ اب آبسلیٹ ہو رہی ہے, رائٹ, بکاز اگر ینگر آپ جو ہے ریپلیس ہو جاتے ہیں, لیٹس سے 13 سال کا بچہ ہے, ٹھیک ہے, اس نے آرٹ سیکھنا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اب آرٹسٹ نہیں بن سکتا کہ اس مڈ جرنی میں زیادہ تیز ہو جاتا ہے, رائٹ, تو وہ اب ایک تو وہ انکارپوریٹ کر سکتا ہے اے آئی اس میں, اور دوسرا یہ کہ اگر وہ اس کو نہیں پسند آ رہا وہ مڈ جرنی والا, تو وہ پھر کسی اور چیز میں اپنا ٹائم اسپینڈ کر دے گا نا, کوئی اور چیز, کوئی نئی کوئی نئی چیز ایکسپلور کر لے گا, پھر وہ نئی اسکل دیکھ لے گا جو اسکل اب ریلیونٹ ہے اس میں دنیا میں رہ گئی, رائٹ. تو اگر آپ 3 بندے ریپلیس کر بھی رہا ہے تو وہ 3 بندے تھوڑا سا مشکل کام ہے, کیونکہ اب نہ ان 3 بندوں کو جا کے ڈھونڈنا پڑے گا کہ میں نئی چیز کیا کر رہا ہوں, وہ کریں گے ایونچولی, کچھ ضروری ہے نا, اس کے علاوہ تو گزارا ہے نہیں, تو وہ کریں گے. تو یہ اسکیری ہے کہ وہ پروسیس وہ جرنی تھوڑا سا اسکیری ہے کہ یار ڈسرپٹ ہو جاتی ہے ان کی زندگی, بٹ ایونچولی وہ یہی ہوگا. اور اس سے پہلے اگر آپ جتنی بھی ٹیکنالوجیز دیکھیں نا, تو بڑی بڑی ٹیکنالوجی وہ سب نے اس طرح کیا ہے کہ پہلے جو آپ کے فیکٹری میں لوگ کام کرتے تھے, وہ جیسے مشین انڈسٹریل ایولیوشن ہے وہ ریپلیس ہو گئے, ٹھیک ہے, تو اب انہوں نے پڑھائی کرنا اسٹارٹ کر دی, ٹھیک ہے, وہ اکیڈمک میں چلے گئے. ایک تو اس طرح تو یہ ہر ٹیکنالوجی کے ساتھ ہوتا ہے, تو مطلب کہ لائک آبویسلی جب وہ لوگ ان کی جابس جائیں گی, لیکن پھر وہ کچھ اور کرنے لگ جائیں گے اور کر لیں گے, ہاں, ٹھیک ہے, اور اس کی کچھ اور کرنے کی وجہ سے کوئی اور نئی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہو سکتی ہے. تو اسی طرح سویلائزیشنز بڑھتی ہیں, یہ ہے, ٹھیک ہے. اسکیری یہ ہے کہ یہ جو ابھی نیا جمپ ہے نا, یہ کافی, لیکن آپ سیم یو کین سے ود انٹرنیٹ, سیم یو کین سے ود کمپیوٹر, سیم یو کین سے ود موٹر وہیکل, کنٹرولبل نہیں, لائک کہ اس سے کافی دنیا کی چیزیں ڈسرپٹ ہوں گی, یعنی جو دا وے آف لائف ہے وہ بہت ڈراسٹکلی چینج ہوگی. لیکن ابھی کیونکہ ہمیں اسکیری لگتا ہے کیونکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اور فیوچر بہت ڈفرینٹ ہوگا تو ہمیں اسکیری لگتا ہے, لیکن وہاں کے لوگ جو آلریڈی رہ رہے ہوں گے ان کے لیے نارمل ہوگا. جیسے لوگ کہتے ہیں سوشل میڈیا کے بارے میں کہ سوشل میڈیا جو ہے نا بہت ہی وہ ہے, ڈینجرس ہے, اس سے آپ کے مینٹل ہیلتھ کے بڑے ایشو ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں, نو ڈاؤٹ ہوتے ہیں, رائٹ, بٹ کین یو امیجن اے لائف وداؤٹ سوشل میڈیا رائٹ ناؤ, رائٹ, ابھی تو چاہیے نا, لائف اسٹائل بن گیا. ہاں, تو اب اس سے پہلے والے لوگوں کے لیے بہت ڈینجرس تھا, اس کے وہ یار ہی پتہ نہیں کیا زندگی, کیونکہ دا لائف دے نو از ڈراسٹکلی چینجنگ, رائٹ, بٹ فار اس اٹ از, ایون دو اس کے ایڈورس افیکٹس نظر آتے ہیں ہمیں اور احتیاط کرنا چاہیے, بٹ فار اس اٹس ناٹ دیٹ اسکیری. ہاں سوشل میڈیا ہے, ایڈورس افیکٹس ہیں, بٹ یہی زندگی, مطلب یہی زندگی ہے, رائٹ, دس از واٹ اٹ از. ہاں, میری امی مجھے کہا کرتی تھی کہ ہمارے گھر میں کبھی بھی انٹرنیٹ نہیں لگے گا, ٹھیک ہے, ہاں, خیام ساجد کے گھر انٹرنیٹ نہیں لگے گا, کبھی بھی نہیں لگے گا, ٹھیک ہے, یہ بات ہے, لائک ٹل 2017 تک انہوں نے یہ کہا ہے, 2017-2018 تک. پھر جب کام کرنا میں نے اسٹارٹ کیا 2019 میں, لائک ہمارے گھر نہیں تھا, اسی ٹائم لگا تھا لٹرلی جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا 2019 میں. تو اب بھی میری امی جب بھی لائک وہ فری ہوتی ہے نا, تو وہ یوٹیوب ٹک ٹاک پہ مجھے کوئی ویڈیو بھیج رہی ہوتی ہیں کہ امی کی عزت کرو, اور یہ میری امی بھیجتی ہے, میری امی بھی مجھے قرآن کی آیت بھیجتی ہوتی ہے اور یہ سرمن بھیجتی ہوتی ہے. تو میرے ابو بھی پہلے کہا کرتے تھے کہ یار یہ ہر ٹائم یہ فون نے خراب کیا. وہ آپ کو یاد ہے ایک میم بڑی مشہور ہوتی تھی کہ امی زلزلہ ہے, ہاں, اور یوز کرو فون. تو ابھی سب لوگ استعمال کر رہے ہیں. میں ایک چیز آپ نے اسٹارٹ میں کہی تھی, وہ لائک میرے ذہن میں گھوم رہی ہے کہ میں کنیکٹ کس چیز سے کروں. ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ لوگوں کی کام کرنے کی اور کانٹینٹ, لائک اسٹارٹنگ میں جو بات کر رہے تھے جو ہائرنگ والی چیز تھی اس کے اوپر. میں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو میں نے کل پوڈ کاسٹ میں سنی. آج کل میں پوڈ کاسٹ لائک فل پوڈ کاسٹ سن رہا ہوں, میں سارا دن رات نا آج کل میرا یہی کام ہے پوڈ کاسٹ سننے کا. تو میں ایک پوڈ کاسٹ سنتا ہوں, دا ایڈیٹنگ پوڈ کاسٹ. وہ 2
دو ہوسٹ ہیں اس کے, دو ایڈیٹرز ہیں, بڑے پرو ایڈیٹرز ہیں. ایک لوگن پال کا ایڈیٹر ہے اور ایک لائک انڈسٹری کا میوزک ویڈیوز کا ایڈیٹر ہے. تو وہ انہوں نے گیسٹ کو بلایا ہوا تھا جو کہ یوٹیوبر تھا, کافی بڑا, ریان نام تھا اس کا, اور اس کے ساتھ اس کا ایڈیٹر تھا, ٹھیک ہے. اور جو وہ دونوں ایسے بات کر رہے تھے کہ انہوں نے انہوں نے کوئی سیریز اسٹارٹ کی تھی, پینی سیریز, جو کہ ریگولر ہر روز بلاگ اپلوڈ کرتے تھے, وہ ہر روز ویڈیو. تو ان کی ویڈیو بڑی اچھی ہوتی تھی, پراپر. وہ اسٹوری ٹیلنگ کے بارے میں بات کر رہے تھے یہ وہ, اور میں ڈیلی بلاگنگ کر رہا تھا. تو میں سوچ رہا تھا, میں لائک ان کی ڈائریکشن دیکھ رہا تھا کہ وہ کیسے ایڈٹ کر رہے تھے. وہ موو کر رہے تھے پورے امریکہ میں, اور ساتھ ساتھ شوٹ کر رہے تھے, ساتھ سے ایڈٹ کر کے ساتھ سے اپلوڈ کر رہے تھے. تو میں دیکھ رہا تھا کہ یار وہ کس طرح روز اچھی ویڈیو بنا کر نکال رہے ہیں. ایک دن کا بفر تھا, لیکن پھر بھی ایک دن کے اندر اتنا کانٹینٹ شوٹ کرنے کے بعد, ایڈٹ کرنے کے بعد کیسے اپلوڈ کر رہے ہیں وہ. اور میں نے کہا اس کے لیے نا آپ کو ایک ایڈیٹر نہیں چاہیے, آپ کو ایک پیشنیٹ پارٹنر چاہیے جو کہ لائک اتنی محنت کرے, کریزی آپ کے ساتھ بس میں بیٹھ کر جا رہا ہے اور سب کچھ کر رہا ہے. تو اب مجھے وہ چیز یاد نہیں آ رہی جو آپ نے کیا کہی تھی کہ ہاں وہ والی مین پاور والی کہ سارے کام ایک ہی بندے سے کرواتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ لوگ ہیں نا, وہ لوگ سبھی سارا کام ایک ہی بندے سے کرواتے ہیں, لیکن وہ لوگ اپنی اس ویڈیو کا ایک پرسنٹیج اس کو دیتے ہیں کہ جس طرح جیسے ویڈیو گرو کرتی جائے گی تو اس کے اندر اس کو پرسنٹیج ملتی رہے گی, ٹھیک ہے. تو میرا یہ کوشچن تھا کہ اسٹارٹنگ میں تو میں کر لوں گا, اسٹارٹنگ میں آپ مجھے بولیں گے کہ خیام یار تم لیٹ سے پوڈ کاسٹ ہے تو تم شوٹ بھی کر لو, تم ایڈٹ بھی کر لو, تم لائٹ بھی کر لو, تم آڈیو بھی کر لو, تم اپلوڈ بھی کر لو, تم تھمبنیل بھی بنا لو. اسٹارٹنگ میں کر لوں گا, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں ایز اے جاب کے لحاظ سے تو شوٹنگ والا ایک بندہ ہے جو کہ لائٹ بھی کر لیتا ہے ایونچولی, ایڈٹ والا الگ ہوتے ہیں, وہ تو سیٹ میں ہوگا نا, لیکن لائک نارمل اس کے اندر تو نہیں ہوگا لائٹ کے لیے الگ بندہ. finish it, I'll answer that. Like technically film set کے اوپر تو obviously سب بندے ہوتے ہیں, بٹ اچھا چلیں, کیمرہ لائٹ کے لیے ایک الگ بندہ ہو گیا, آڈیو کے لیے الگ بندہ ہو گیا, اور لیکن ہاں اگر میں لائٹ کو الگ نہیں کر رہا تو آڈیو کو کیوں الگ کر رہا ہوں. جتنے ٹیکنیکلی آپ پروڈکشن کا الگ بندہ کر لیں جس کے اندر ساری چیزیں انوالو ہیں, ایڈیٹنگ کا الگ بندہ کر لیں پوسٹ پروڈکشن کا جس کے اندر ایڈیٹنگ انوالو ہے, ٹھیک ہے. سوشل میڈیا کا الگ کر دیں جس کے اندر اپلوڈنگ انوالو ہے, اور پھر ڈیزائنر الگ کر دیں جو چیزیں ڈیزائن کرے گا, پوسٹ ڈیزائن کرے گا. ٹیکنیکلی وہ سارا بندہ ایک ہی بندہ کام کر رہا ہوتا ہے. اسٹارٹنگ کے لیے میں کر لوں گا, بٹ مجھے ایسا کیا انسینٹیو مل رہا ہے کہ میں اس کو کنٹینیو رکھوں, کہ میں کرتا رہوں کہ ٹھیک ہے یار مجھے مسئلہ نہیں ہے, میں اس کو کرتا رہوں گا. پاکستان میں دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے اسمال اسکیل پروجیکٹ اور ایک ہوتا ہے لارج اسکیل پروجیکٹ, ٹھیک ہے. اسمال اسکیل پروجیکٹ میں آپ کے لوگ کم ہوتے ہیں, یعنی 3 لوگ 4 لوگ 5 لوگ میکس, ٹھیک ہے. لارج اسکیل پروجیکٹ میں بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں, رائٹ. اب جتنے زیادہ آپ لوگ ایڈ کریں گے نا اتنی زیادہ آپ کی جو ہے نا دو چیزیں ضروری ہوتی ہے. ایک تو آپ کی کمیونیکیشن بہت ضروری ہوتی ہے کہ ایوری بڈی شوڈ بی آن دا سیم پیج, ورنہ تھنگس ول گو رانگ, ٹھیک ہے. اینڈ بیکاز اتنے زیادہ لوگ ہیں تو ان کو مینوور کرنا, ان کو لائک ہلانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو آپ کا کریٹو کنٹرول نا, لائک ایون آپ اگر ٹاپ پہ بھی ہو نا, آپ کا کریٹو کنٹرول بہت لمیٹڈ ہوتا ہے. تبھی جو ہے نا ہالی ووڈ کی بڑی بڑی لائک آپ کی مارول والی فلمیں ہیں, ٹھیک ہے, میسو موویز ہیں, رائٹ, وہ ایگزسٹ کرتی ہیں, اور انڈیپینڈنٹ موویز بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. اسی وجہ سے ایگزسٹ کرتے ہیں بیکاز انہوں نے کچھ ڈراسٹکلی نیا کرنا ہے, تو دے پک لائک ہینڈ پک لائک 5 پیپل اینڈ سے یار ہم نے بہت ہی ویئرڈ چیز کرنی, بہت ڈفرینٹ کرنی جو نارم کے خلاف ہے, اور ٹرائی کرنا ہے, ایکسپیریمنٹ کرنا ہے. اور اس کے لیے وہ جمع کریں گے لوگ, اور پھر وہ لوگ وہی ہوں گے جو 10 they're wearing the 10 hats and then they're doing this as well, they're doing that as well, اور وہ کچھ نہ کچھ نیا بنا لیتے ہیں. بلکہ if I remember correctly جو ابھی آسکر ونر ہے Everything Everywhere All at Once مووی تھی جو پچھلے سال بہت اچھی مووی لگتی مجھے, ان کا جو میرے خیال سے ایڈیٹنگ ان 3 لوگوں نے کیا ہے, وہ انڈیپینڈنٹ مووی ہے, رائٹ. تو وہ جو ایڈیٹرز ہوتے ہیں وہ آسکر جیتی ہے, ہاں, اٹ واز ریئلی نائس مووی. تو وہ ایڈیٹرز نہیں ہیں, وہ خالی وہ ڈائریکٹرز بھی ہیں, وہ وی ایف ایکس آرٹسٹ بھی ہیں, وہ ہر چیز ہیں, ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں ایک ایسا پروجیکٹ جس میں آپ کا کریٹو کنٹرول زیادہ ہو, ٹھیک ہے, تاکہ کیونکہ اب نئی چیز کرنا چاہتے ہیں, کچھ نارملی ہوتا ہے جب زیادہ لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اس میں آپ زیادہ کریٹو ایکسپیریمنٹ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس میں ہوتا ہے کہ یار ایک اسٹائل آف ڈوئنگ تھنگز ہوتا ہے, رائٹ, کہ اسی طرح کرنا ہے. پھر آپ نے سب کو آن بورڈ کرنا ہوگا کہ یار یہ اچھا آپ یہ اس طرح کر لو تو یہ بندہ اس طرح کر لے گا, تو اس کا اینڈ رزلٹ ہی ہو جائے, وہ بڑا مشکل ہوتا ہے مینیج کرنا. تو اگر آپ دیکھیں بڑی بڑی جو ہالی ووڈ موویز ہیں, مارول موویز کے لیے کہتے ہیں کہ ساری کوکی کٹرز ہیں, لائک وہ ایک ہی اسٹوری ہوتی ہے, سملر قسم کا وی ایف ایکس ہوتا ہے. آج کل تو مارول موویز کی بڑی جو ہے نا حالت خراب ہوئی ہوئی ہے, یعنی اسکرپٹ بالکل ختم ہے. اور میں نے سنا ہے کہ یہ جو اکثر یہ موویز ہوتی ہے وہ اینڈ جا کے ان کی اسکرپٹ چینج ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ دوبارہ, خیر لمبی کہانی ہے, بہت گئے تو بس پھنس جائیں گے. یہاں پہ آپ کو مصطفیٰ کو بلانا چاہیے, وہ بتائے گا آپ کو اس پر. تو اگر آپ لارج اسکیل پروجیکٹ کر رہے ہیں نا, اس میں ایکسپیریمنٹیشن کا جو ہے نا چانس بہت کم ہوتا ہے.
تو اس میں آپ نے یو ہیو ٹو انشور کہ جس طرح نارمل اسٹینڈرڈ پریکٹس چل رہے ہیں وہی چل رہے ہیں. اور اگر آپ نے ایکسپیریمنٹ کرنا ہے, کریٹو کام کرنا ہے, تھوڑا سا آؤٹ, اور اس میں رسک بھی ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی چل جاتا ہے, کبھی کوئی نہیں. کافی انڈیپینڈنٹ موویز نہیں چلتی جو آڈینس کو سمجھ میں نہیں آتی, تو اس کو رسکی کام کرنا ہے, تھوڑا سا ایکسپیریمنٹل کام کرنا ہے, تو میک یور ٹیم اسمال اینڈ اٹس ایزیئر ٹو آن بورڈ اے اسمالر ٹیم دین ٹو آن بورڈ دس میسو ٹیم. تو اٹس ایزی ٹو برن لیس کیش دین لائک ہاں فور شیور, لائک آپ کو انویسٹرز ہی نہیں ملتے. آپ بولے کہ یار میں نے یہ مووی بنانی ہے اور اس میں, تو بولے کہ یار میں کیوں پیسے جمع کروں جو ڈوب سکتے ہیں پیسے, رائٹ. تو یہ ہے. اور اگین جو کریٹر کی جو پاور ہوتی ہے, جو کانٹینٹ کریٹرس کی جو پاور ہوتی ہے, لائک فلم میکرس کی, ان کی وہ ہوتی ہے ایکسپیریمنٹیشن ہے. کیونکہ اگر آپ وہی بناتے رہو گے جو بن رہا ہے تو پھر اسٹیل ہو جاتا ہے, پھر وہ ویورشپ نہیں آئے گی. ہاں, تو آپ نے کچھ نیا کام کرنے کے لیے ایکسپیریمنٹ کرنا, اور ایکسپیریمنٹ از آلویز رسکی. سو ابھی جو یہ جو جمپ آ رہا ہے ٹورڈز, آپ سنتے ہو گے کہ ٹی وی ختم ہو رہا ہے, یوٹیوب اسٹارٹ ہو رہا ہے, ٹی وی ختم ہو رہا ہے, یوٹیوب اسٹارٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. بلکہ انفر دیکھ لیں, ٹھیک ہے, ہم جو ہے ہم ٹی وی کے ساتھ افیلیٹڈ ہے, ٹھیک ہے, تو ہم ٹی وی بھی تو نیوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم بھی نیوز کر رہے ہیں, تو ہم کو ایک لائک ٹی وی پلیٹ فارم از انویسٹنگ ان ڈیجیٹل, کیوں, کیا ضرورت تھی. اور انہوں نے جان بوجھ کے ٹیم بھی چھوٹی رکھی, لائک ہم کے 300, خیر وہ 300 سارے تو نہیں تھے نیوز والے, وہ انٹرٹینمنٹ والے بھی تھے, تو بٹ ایز اپوز ٹو کیا ہم کتنے تھے 13-14 ایٹ میکس ایٹ ٹائم, رائٹ. تو وہ کیا ضرورت ہے, وہ یہ کرنے کا ایسا کہ یہ کچھ کریں گے, کچھ نیا کریں گے, کچھ ایکسپیریمنٹ کریں گے, وچ وی ڈیڈ ٹو اے سرٹن ڈگری. تو اس سے کیا ہوگا, تو یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ ایک سلیکٹ ٹیم بنائیں اور ڈیڈیکیٹڈ لوگوں کی, اور پھر وہ لوگ ڈفرینٹ ہیڈس پہنتے ہیں, اور کیونکہ وہ ہائر اس لیے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہے. تو اچھا, تو میں آپ کی نا, آپ نے جو اس سے پہلے ایک بات کہی تھی کہ جو بڑی ٹیم ہوتی ہے ان سب لائک اتنے زیادہ لوگوں کو ایک ہی راستے پہ لگانا ہے, ایک ہی لائک دماغ کے اندر ایک چیز ڈالنا کہ اچھا آپ لوگوں نے اس طرح اس چیز کو سوچنا ہے. کیونکہ ہر بندہ اوبیسلی کریٹیوس کا, تو کریٹیوس ہوتے ہی اس لیے کریٹیو ہے کیونکہ اپنی اپنی ایک ان کی وہ ہوتی ہے, اور تب ان کا ایک سین ہوتا ہے. تو اور پاکستان کے اندر نا میں نے یہ چیز نوٹس کی ہے, جو کہ مجھے پرسنلی آئی ڈونٹ مائنڈ کہ میرے پاس کریٹیو فریڈم نہ ہو, مجھے مسئلہ نہیں ہے اگر آپ مجھے پیسے دے رہے ہو تو. لائک صحیح پیسے مل رہے ہیں تو مجھے کریٹیو کنٹرول نہیں چاہیے, لیکن اگر مجھے پیسے نہیں دے رہے ہو تو پھر اوبیسلی آئی ایم ایکسپیریمنٹ, آئی وانٹ ٹو لرن. مجھے پیسے نہیں مل رہے تو میں کر لوں گا. تو پاکستان کے اندر نا ہر انسان کریٹیو فریڈم بھی چاہتا ہے, ہر انسان پیسے بھی اچھے چاہتا ہے, اور ہر انسان نیا ایکسپیرینس بھی چاہتا ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, آپ نے جو کام کیا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہاں, یہ بہت, دس از ویری ٹرو آئی تھنک. اور اگین یہ بھی میں نے دوسروں سے ہی سیکھا ہے, سیدھے کہ سیلف لرننگ ہے. ایک ND2C کون سا تھا 2019 کا جو ND2C تھا, اس میں ایک ٹاک تھی, نیشنل ڈیجیٹل ڈیزائن کانفرنس, ٹھیک ہے, اسلام آباد میں ہوتی تھی, اب تو ختم ہو گیا, اب نہیں ہوتی, وہ کووڈ کے بعد نہیں ہوئی. ہاں, کووڈ کے بعد ختم ہو گئی. کافی اچھی سین تھی. اس میں ایک ٹاک تھی, ایک ڈیزائنر, ان کا نام ہے حلیمہ, پورا نام یاد نہیں آ رہا, بٹ ان کا انسٹاگرام ہینڈل تھا حلیمہ سیڈ, بس لائک کیوں سیڈ, وہ یہ یاد ہے. تو اس نے اس سیڈ نہیں, وہ ان کا کوئی نام ہے SAD کچھ تھا, مجھے یاد نہیں آ رہا, تو وہ حلیمہ سیڈ ہے, پروبیبلی کچھ ہوگا, آئی فارگیٹنگ. تو ان کی ٹاک ہی اس بارے میں تھی, ٹھیک ہے, اور وہ کافی اچھی تھی. انہوں نے بولا تھا کہ کسی بھی پروجیکٹ سے نا آپ کو میکسیمم آپ کو 3 چیزیں مل سکتی ہیں, ٹھیک ہے. وہ 3 چیزیں کیا, ایک تو یا تو اس سے پیسے ملیں گے, آپ کو اچھے پیسے ملیں گے, ٹھیک ہے, یا تو وہ آپ کا پورٹ فولیو پیس بنے گا, کچھ وہ ڈیزائنر کی کانٹیکس میں بول رہی تھی, یا تو آپ کو پورٹ فولیو پیس بنے گا, یا اس سے آپ کو نیٹ ورکنگ کے چانسز ملیں گے, ٹھیک ہے. تو آپ کو ایز اے کریٹو انڈیویجول اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو فگر آؤٹ کہ اس پروجیکٹ سے میں نے کیا نکلوانا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ یعنی اس تو بولتا ہے کہ ایک ہی ہو سکتا ہے, ایٹ میکس 2 ہو سکتا ہے, میں کہتا ہوں 2 نہیں ہو سکتے, آپ ایک ہی ہو سکتا ہے وہ, ٹھیک ہے. اچھا, آپ تینوں میں سے ایک کسی پروجیکٹ میں سے ایک ہی چیز ملے گی, ایک ہی چیز ملے گی, ٹھیک ہے. کوئی ساری چیزیں نہیں ملیں گی. اس کی وجہ بھی ہے, وہ وجہ یہ ہے کہ جو کلائنٹس زیادہ پیسے دیتے ہیں نا, ٹھیک ہے, ان کا پیسے لگا ہوتا ہے, تو ان کا کنٹرول زیادہ ہوتا ہے اس پروجیکٹ پہ, ٹھیک ہے. اور وہ ایک ہے بک ہے فری لانسرز مینیفیسٹو, جوئی کوئلمین, پتہ نہیں سر, اس نے بھی اس طرح کی کوئی بات کی ہے, وہ بھی میں ایڈ کر دوں گا اینڈ میں. تو اگر بلکہ اس کی بات بتا, تو وہ کہتا ہے کہ ایز اے فری لانسر نا آپ کو 3 قسم کے پروجیکٹس ملیں گے. ایک پروجیکٹ یہ ہوگا جو کہ بالکل آپ کو لو پینگ ہوگا, لیکن ہائی کریٹیو ہوگا, جس میں آپ کا کریٹو کنٹرول زیادہ ہوگا. ایک ہوگا جو میڈیم پینگ ہوگا اور میڈیم کریٹو کنٹرول ہوگا, اور ایک ہوگا جو کہ ویری ہائی پینگ اور ویری لو کریٹو کنٹرول والا ہے. تو وہ بولا تھا کہ ایز اے فری لانسر آپ کا کام یہ ہے ٹو آسولیٹ بٹوین دا 2 اینڈس, کہ آپ سب سے ہائی پیئنگ اور لو کریٹو کنٹرول والا کریں, اور سب سے لو پیئنگ اور سب سے ہائی کریٹو کنٹرول والا کریں. کیوں؟
کیونکہ جو سب سے لو پیئنگ اور سب سے ہائی کریٹو کنٹرول والا ہوگا وہ آپ کا پورٹ فولیو پیس بنے گا, بیکاز آپ کو اس پہ کوئی وہ نہیں ہوں گے نا, ریسٹرکشنز نہیں ہوں گی, تو یو ول ڈو تھنگس دیٹ یو وانٹ ٹو ڈو, اور وہ آپ کی پی سی سی وہی بنیں گے جو آپ کا پورٹ فولیو والا ہے, اور وہ آپ کے جائیں گے آپ کے پورٹ فولیو میں. وہی پورٹ فولیو دیکھ کے آپ کا ہائی پینگ والا آئے گا, ٹھیک ہے, وہ بہت سارے پیسے لے کر آئے گا, لیکن کیونکہ وہ ہائی پیئنگ والا ہے تو اس کا ریسٹرکٹ ہوگا, یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے, لوگو بڑا کر دو, تو وہ اس سے آپ نے صرف سسٹین کرنا ہے, وہ آپ کا پورٹ فولیو پیس نہیں بنے گا. تو ایز اے فری لانسر آپ کو ان دور میں یہ کرنا ہے. درمیان والا کیوں نہ کریں؟ درمیان والا اس وجہ سے کریں کیونکہ اس میں لوگوں کو لگتا ہے اس میں دونوں چیزیں مل رہی ہیں, لیکن وہ دونوں چیزیں نہیں مل رہی, آپ کو دونوں چیزیں نہیں مل رہی, کیونکہ آپ کو پیسے بھی کم مل رہے ہیں, آپ کا کریٹو کنٹرول بھی کم ہوگا, ابھی گروتھ نہیں ہوگی. اوہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے, مطلب کہ آپ پراپرلی کھل کے اپنے پنکھ بھی نہیں مار سکتے, نہیں مار سکتے, اور نہیں آپ کو اتنے پیسے مل رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ سروائیو کریں کریٹو والا. تو آپ نے بیچ میں وہ بلیک ہول ہے اس میں ہٹا. حلیمہ نے بھی یہی بولا ہے کہ آپ کو 3 چیزیں ملتی ہیں, ٹھیک ہے, کہ یا تو آپ کو پیسے ملیں گے, یا آپ کو نیٹ ورکنگ ملے گی, یا آپ کا پورٹ فولیو پیس بنے گا. آپ نے شروع میں ہی ڈیسائڈ کرنا ہے کہ بھائی اچھا یہ کلائنٹ ہے, اس میں سے میں ڈپینڈنگ آن دا سچویشن ہوگا کہ یہاں سے میں پیسے جو ہے مل سکتے ہیں مجھے, ٹھیک ہے. تو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیونکہ مجھے پیسے مل رہے تو آئی ہیو ٹو سرینڈر اور کریٹو کنٹرول, کچھ یہاں سے پیسے ملے, ایونچولی مجھے پیسے لینے, میک شیور کہ کام اچھا ڈلیور ہو رہا ہے, obviously the client is satisfied. مطلب کام اچھا ہو, یہ نہیں کہ بس آپ بولو بس جو اس نے غلط بولا تو وہ بھی آپ کر لو, تو پیسے مل رہے, رائٹ. لیکن ایسے بھی کلائنٹس ہوتے ہیں جیسے اکثر یہ ہوتا ہے کہ میوزیشینس جو ہے نا, وہ چھوٹی والی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ وہ ان کے پاس پیسے نہیں, اکثر میوزیشین نہیں ہوتے ان کے پاس پیسے, ٹھیک ہے. تو ان کا اگر کام ہے تو بولو ہاں ٹھیک ہے, ایون یہ بھی کہہ دو کہ یار میں فری میں کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن میں چیز کروں گا, کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو میری کریٹو ایکسپریشن ہوگی اور واٹ ایور دیٹ از, اور ایکسپوجر بھی مل سکتا ہے اگر اف تھنگس گو ویل, رائٹ. تو اور نیٹ ورکنگ تو آپ کو پتہ ہی ہے, مطلب کہ اب آپ ایکسپیریمنٹیشن کریں تو آپ چاہو گے کہ آپ وہی جو آپ کو کریٹو فریڈم چاہیے اپنے کام کرنے کی اور اپنے آپ کو شو کیس کرنے کی, تو پھر آپ وہ کرو وہاں پر. اس سے آپ اس ایکسپیریمنٹ سے اتنا اچھا ایکسپیریمنٹ کر لو تاکہ آپ کسی کو پچ کرو ہائی پینگ کلائنٹ کو تو وہ بولے مجھے کر دو, لیکن میں بتاؤں گا کیسے کرنا, آپ اس سے زیادہ پیسے لو. ایک پاکستان کے ایک بڑے مشہور کریٹر ہیں, انہوں نے کچھ عرصے پہلے ویڈیو لگائی ہے, نام ہی لینا چاہتا, پھر لوگ بولیں گے کہ اٹینشن کانٹیکسٹ نہیں ہے, بلیپ کر دینا نا اس کو. انہوں نے ایک ویڈیو لگائی ہے, انہوں نے ویڈیو لگائی کہ آئی ایم اینڈنگ مائی کریئر ان دس لائک فلم میکنگ کریٹو سائڈ, یا اینڈنگ اس طرح کا کچھ تھا, مجھے یاد نہیں ہے, یا آئی ایم لائک سوئچنگ مائی کریئر پاتھ. یہ وہ کہہ رہے تھے کہ میرا ڈائریکٹر بننے کا خواب تھا اور میں ڈائریکٹر نہیں مطلب میں کوشش کر رہا تھا, اور مجھے گگز مل گئی تھی, کچھ گگز بھی ملی ہیں, بٹ میرے پاس نا کریٹو کنٹرول نہیں تھا, ٹھیک ہے. میں جب بھی بڑے بڑے پروڈیوسرز ڈائریکٹر سے بیٹھوں وہ بتا رہے تھے, تو انہوں نے بات کی ہے کریٹو کی, لیکن جب بھی ایکچوئل میں بات ہوئی ہے نا تو انہوں نے تو جب ایکچوئل میں ہم لوگ فیلڈ کے اوپر تھے تو ڈائریکٹر بیٹھا ہوا ہے سیٹ کے اوپر, یہ بیٹھا ہوا ہے, تو جو جس طرح وہ کہہ رہا ہے ویسے ہو رہی ہے, جس طرح کلائنٹ بول رہا ہے, جس طرح برانڈ بول رہا ہے, ویسے ہی انہوں نے کہا کرو مکاؤ. بڑے بڑے لوگ تھے جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے جنہوں نے ان کو یہ بات کہی تھی, تو انہوں نے ریئلائز کیا کہ یار یہ تو ہے ہی نہیں, اس کے اندر تو کریٹو کنٹرول ہے ہی نہیں جو کہ مجھے چاہیے, جو کہ میں چاہتا ہوں مجھے ملے ایز اے ڈائریکٹر. تو میں نے اس کیریئر پاتھ کو چھوڑ دیا اور میں کچھ اور کروں گا, جس سے نا ہمارے بہت سے پاکستانی جو بھائی ہیں میرے, ٹھیک ہے, وہ ہو گئے انڈر کانفیڈنٹ ہو گئے اس فیلڈ کے اندر. جو لوگ پرسو کرنا چاہتے تھے انہوں نے کہا کہ ہم پرسو نہیں کریں گے کیونکہ اس کے اندر یہ مسئلہ اور یہ مسئلہ آ گیا. اور کیونکہ وہ ایک ایسی پرسنالٹی ہیں, اور میں اگین ایسے کہوں گا کہ میں خود ان کو دیکھ کے میں نے کام اسٹارٹ کیا ہے, ہاں, اور میں نے ان سے بہت سی چیزیں لائک سیکھی ہیں اپنی انڈسٹری کے بارے میں کہ اچھا یہ کرنا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے, لائک ہیٹ کامنٹس نہیں کرنے چاہیے, لائک فیڈ بیک فضول میں نہیں دینا چاہیے, یہ وہ چیزیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ چیز نا مجھے ایکچوئل میں اچھی نہیں لگی, کیونکہ اس کے بعد میں جتنے لوگوں سے ملا ہوں نا, انہیں لوگوں سے جو ان سے انسپائر ہوئے تھے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ اگین دوبارہ انسپائر تو ہوئے کیونکہ وہ انہیں کو دیکھا, انہوں نے بولا کہ یار ہم لوگ بھی یہ چینج کر دیتے ہیں, اچھا ہم یہ کر لیتے ہیں, ہم اس انڈسٹری میں گھس کے بس پیسے بناتے ہیں, اس ویڈنگ میں چلے جاتے ہیں, یا چینج کر لیتے ہیں اپنا کیریئر پاتھ. پھر مجھے اس سے نا یہ چیز یاد آئی کہ لائک ون فار دیم ون فار اس, لائک کہ, اور میں یہ بات یہاں سے اس لیے کہنا چاہتا ہوں, اور میں اس کا کلپ نکال کے لگاؤں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں لوگ سنیں یہ والی چیز خاص طور پر کہ ایز اے کریٹو نا ایک چیز آپ نے ان کے لیے کرنی ہے اور ایک چیز اپنے لیے کرنی ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ وہ ان کون ہے, ایک برانڈ ہے, آپ اس کے لیے ایک اچھی سی چیز کرو, ٹھیک ہے, جو کہ اس کے مطابق بہت اچھی ہے, اور وہ اپنے آپ کے مطابق بہت پیسے دے رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ کا پیٹ فل ہو گیا نا, آپ اپنے پیسوں سے ایکسپیریمنٹیشن. فور شیور. تو یہ جو حلیمہ والی بات ہے, ٹھیک ہے, یا جو جوئی والی بات ہے, آپ اس میں سے اگر تھوڑی سی ریپلیس کر دو نا, اگر وہ جو لو پیئنگ ہے اس کو آپ نو پیئنگ کر دیں, ٹھیک ہے, اور آپ خود ہی اپنے کلائنٹ بن جائیں, ٹھیک ہے, میں اپنے پیسے نہیں دے رہا اپنے آپ کو, کچھ نہیں ہے میرے پاس پیسے آپ کو دینے کے لیے, ٹھیک ہے, لیکن ٹائم ہے, ٹھیک ہے, وہ ٹائم کیسا ہے, کیونکہ میں نے ایک ہائی پیئنگ کلائنٹ کر لیا تھا, تو اب میں نے سے ایک مہینہ میں نے بہت اچھا کلائنٹ بہت پیسے والے نا اٹھا لیا میں نے, ٹھیک ہے,
تو اب مجھے 2 مہینے کام کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہے. بہت ہی آئیڈیل سچویشن ایسا ہوتا نہیں ہے, بٹ امیجن کیا ہو گیا رے ابھی 2 مہینے اب تک اپنی چیزیں بناؤ, اپنے حساب سے بناؤ, ٹھیک ہے, سست نہ ہوں, وہ بات ہے, ڈسپلن بہت ضروری ہے. بٹ لائک اپنے آپ کو ایسا کلائنٹ ٹریٹ کروں, ایک پروجیکٹ پرومپٹ دیتا ہوں اور پھر میں اس کے ساتھ کام کروں, تو اس میں جتنا کریٹو کنٹرول چاہیے وہ, اور وہ اس کا فائدہ بہت ہوگا کہ جتنا آپ, یہ ہے کہ جو کمرشل کلائنٹس ہوتے ہیں نا, وہ کوئی آپ کو اس چیز پہ پروجیکٹ نہیں دیں گے کہ میرے پاس ذہن میں ایک آئیڈیا ہے اور میں سوچ رہا ہوں اس کرنے کا, تو مجھے پیسے دو تو میں کر دوں. وہ صرف اسی چیز کے پیسے دے گا جو اس نے آلریڈی دیکھا ہے. تو جب تک آپ 3-4 مرتبہ نہیں کریں گے, یو وونٹ بی ایبل ٹو کنونس اے کلائنٹ کہ یار یہ مجھے آتا ہے, اس کی ریچ ہے, اس کی لائک وہ ایکسپیریمنٹ ہے نا, کہ لائک ایک پروٹوٹائپ بن گیا ہے کہ یہ بن گیا ہے, تو اس وجہ سے تم مجھے دو, یہ تمہارا بھی اس طرح کروں گا تو ہو جائے گا. مطلب کہ ابھی اس کے اندر لیٹ سے میرے پاس یہاں پہ ایک 6400 تھا, اگر میں سنیما کیمرہ لگا دوں گا تو اچھا لگے گا, تو یہ تو میں بنا لیتا ہوں, تو سنیما کیمرہ کا تو سوچو میں کیا بناؤں گا, تو پھر وہ پیسے دے گا کہ ہاں ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے, کوئی تو ہوئی بھی ہے نا. یہاں پہ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی کام اسٹارٹ ہی پیسے سے کریں, کہ وہ بالکل ہی بگ پروجیکٹ کرے, اس پہ کریٹو کنٹرول, لائک اٹس ٹو مچ ٹو, لائک وہ بہت ہی آئیڈیل سچویشن کے پیسے بھی آ رہے ہیں, اکوپمنٹ بھی بہت اچھا ہے, اور لائک کریٹو کنٹرول بھی پورا ہے, تو وہ تھوڑا سا جو ہے نا جنت میں ہی ہوگا, یہاں پہ تو نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میں لائک ایکچولی ویسے ایڈریس کرنا چاہتا تھا یہ بات. باقی آپ نے تھاٹ اینڈ تھنگس کی برانڈنگ کی ہے؟ نہیں, یہ آخری والی برانڈنگ میں نہیں تھی, اس سے پہلے آپ نے ایک اور پوڈ کاسٹ کی بھی برانڈنگ کی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے پورے پاکستان ناؤ کے سارے شوز کی برانڈنگ کی ہے آلموسٹ. ہاں, سارے شوز کی برانڈنگ کی. آپ نے نئے جس پلیٹ فارم پہ گئے انفر کے اوپر, اس کی بھی نہیں, وہ میرے کریڈٹ نہیں لوں گا, کیونکہ وہ میں نے سارا کام اٹھا کے میری جو ڈیزائنر ہے آمنہ مصطفیٰ, اس کو دیا تھا, اور آئی تھنک 80% اس نے کیا تھا, 20% میری ڈائریکشن تھی کہ بھائی یہ آگے کر لو. ہاں, سو لائک ایز اے کریٹو ڈائریکٹر آپ نے اس کو وہ کیا تھا, ایک اوور سی کیا تھا. آپ نے ٹیکنیکل کام نہیں کیا تھا, بٹ آپ ڈائریکشن دے رہے تھے, ٹھیک ہے. تو آپ کے لیے برانڈنگ پاکستان میں, اور پاکستان میں ایک اور بھی چیز ہے نا کہ لائک برانڈنگ کرا لو بس نا, لائک برانڈنگ کرا کے اور پلیٹ فارم خالی پڑا رہتا ہے, اس کا کچھ بھی نہیں جاتا اس کے اوپر. تو آپ کا برانڈنگ کے بارے میں, یا ٹیکنیک ایز اے ڈیزائنر بھی, کہ اگر کوئی برانڈنگ کرنا چاہتے یا کوئی پرسو کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہمارا حسان برانڈنگ پرسو کر رہا ہے نا, تو اگر کوئی پرسو کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گے, خود اس کو کیا ایڈوائس دیں گے, یا کیا کیسے کام کرے, کیا چیز ایکسپلور کرے. اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں, جو کروانا چاہتے ہیں, کیونکہ بہت سے لوگ پھنس جاتے ہیں اس کے اندر کہ اب ہم برانڈنگ کے بغیر تو چلیں گے نہیں آگے, تو ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اچھا لائک کیا ہونا چاہیے سین؟ یار آئی تھنک یہ تو میں جب اپنا یوٹیوب اسٹارٹ کرنے کا سوچ رہا تھا, میری بہن نے میرا کیمرہ لے لیا واپس, تو اب شاید نہیں ہوگا واپس سے کیمرہ. میری ایک ایکچولی ویڈیو کی اسکرپٹ تھی کہ, اور اس کا فل کلک بیٹی ٹائٹل تھا کہ برانڈنگ از ناٹ امپورٹنٹ, اور پھر ایونچولی ریویل ہونا تھا کہ ہے بٹ لائک اس طرح. بٹ اس میں اصل میں نا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ جب آپ اور میں برانڈنگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا, ہم بات کر رہے ہیں ویژول برانڈنگ کے بارے میں, ٹھیک ہے, لیکن ویژول برانڈنگ از ناٹ دا انٹائر برانڈنگ, ٹھیک ہے, اٹ از پارٹ آف دا برانڈنگ. لائک ویژول لینگویج اگر کہتے ہیں, یہاں اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. دیر از این ادر سیکشن آف دا برانڈنگ وچ از کمپلیٹلی نگیٹڈ, ٹھیک ہے, اور وہ کمپلیٹ نہیں, کیا آپ کی وائس کیا ہے, کیا لفظ استعمال کرنا ہے, کیا ٹون استعمال کرنا ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کا کانٹینٹ کریٹرس کے لیے بیسکلی, وہ جو لکھتے ہیں کاپی رائٹرز, وہ اس کے لیے وہ بالکل اگنور کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس سے سب سے زیادہ یہ ہے کہ آپ کی جو ویلیوز تو ہے ہی ہے نا, وہ تو ایونچولی آپ کی جب ویژول کے ساتھ نکال رہے ہوتے تو اس میں ہی نکل آ جاتی ہیں. بٹ موسٹ امپورٹنٹلی آپ کی فریکوینسی کیا ہے آف جو ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے ٹیکنیکل امپریشن, ٹھیک ہے. لوگوں کو امپریشن کے بارے میں پتہ نہیں, امپریشن کی ڈیفینیشن کیا ہے, ٹھیک ہے. امپریشن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ میں نے چلتے پھرتے کہیں پہ مجھے کوئی چیز نظر آتی ہے تو میرے ذہن میں ایک امپرنٹ ہو جاتا ہے, ایک امپریشن بڑھ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو ایک کنسسٹنٹلی آپ نے ایک امپرنٹ کرنی ہوتی ہے چیز, رائٹ. صحیح ہے. اگر میں یہ ایپل کا آپ کے پاس پڑھا جس کا اپنے لوگوں کو کور کیا ہوا ہے بائی دا وے, تو اگر یہ میں نے ایک جگہ دیکھا نا تو یہ امپرنٹ نہیں ہوا میرے ذہن میں, ٹھیک ہے. یعنی یہ کیوں ہے یہ ایپل کا لوگو اتنا فیوریٹ, کیونکہ یہ بار بار میں کانسٹنٹلی دیکھتا جاتا ہوں, ٹھیک ہے, بار بار. تو ان دا گرینڈ اسکیم آف تھنگس آپ چاہے کتنی بھی اچھی برانڈنگ کروا لیں, کتنی بھی اچھی آپ کی ویژول کیا کہتے ہیں لینگویج ہو, بالکل اچھا ڈیزائن ہو, یہ وہ لوگو اچھا بن گیا, کور فوٹو, یہ جب تک آپ کو کانسٹنٹلی فریکوینسی سے آپ اس کو آپ جو ہے امپرنٹ نہیں کر رہے آن دا آئی بالز اور دا مائنڈ آف دا پیپل, فائدہ نہیں ہے اس کا, ٹھیک ہے. تو میں نے ایسے کافی پروجیکٹس کیے ہیں جو بہت لوگ کہتے ہیں یار اس کی برانڈنگ بہت اچھی بنی ہوئی ہے, لائک بہت, بلکہ کافی ایسے پروجیکٹس کیے ہیں جن کی برانڈنگ اچھی, ویژول برانڈنگ اچھی نہیں ہے, بٹ ادر وائز جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو بار بار جو ہے امپرنٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ اب امپرنٹ ہو گیا. اب
تو وہ اب وہ بن گیا برانڈ, بڑا برانڈ بن گیا. سو ویژول از ناٹ دا آل آف اٹ. تو اس میں آپ پھر اس پہ کام باقی چیزوں پہ کام کریں, اسپیشلی وائس پہ کام کریں. ویلیوز, ویژول, وائس اینڈ اوبویسلی یور مارکیٹنگ اسٹریٹجی, یہاں جو بھی آپ کی برانڈنگ اسٹریٹجی ہے, جو بھی پتہ ہے کہ اچھا یہ آؤٹلیٹس ہیں, یہاں پہ میں نے ہٹ کرنا ہے تاکہ لوگوں کو نظر تو آئے. جب نظر جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے, ٹھیک ہے, جب دکھے گا نہیں تو فائدہ نہیں ہے. اور آپ نے جو بات کی ہے نا یہ امپریشن والی نا, مجھے بھی کچھ ٹائم پہلے میں ایک میرے دوست ہیں ولید, ان سے ملا تھا, تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ نا تم بکس پڑھنا اسٹارٹ کرو. تو بکس پڑھنا اسٹارٹ کرو نا, اس سے ہوگا کیا کہ لیٹ سے تم ایک کوئی نیا ورڈ سیکھتے ہو یا کوئی نئی ٹرم سیکھتے ہو جس کا کوئی فلوسافیکل مطلب ہے, ٹھیک ہے, تم کیا پتا وہ ہر جگہ پر سن رہے ہو, ابھی بھی ہر جگہ پہ سن رہے ہو, ٹھیک ہے, یا دیکھ بھی رہے ہو, لیکن کیونکہ تمہیں اس ورڈ کا پتہ نہیں ہے تو تم فوکس ہی نہیں کر سک رہے ہو. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک ویڈیو میں ٹک ٹاک پر ہی دیکھ رہا تھا جس کے اندر وہ کہتے ہیں, انسٹاگرام کے اوپر, کہ وہ کہتا ہے اگر آپ باہر جاؤ گے نا, اگر آپ باہر جنرلی گاڑیوں کو دیکھ رہے ہو تو آپ کہو گے گاڑیاں چل رہی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر میں آپ کو اسپیسیفکلی بولوں گا نا کہ بلو گاڑی نہیں دیکھنا, تو آپ کو ہر جگہ پہ بلو گاڑی نظر آئے گی, باقی کلر آپ بھول جاؤ گے. تو وہ چیز ہے کہ آپ کو وہ ورڈ کیا پتا, آپ کو پہلے نہیں پتا, لیکن اب آپ کو کیونکہ پتہ لگ گیا تو آپ ہر جگہ پہ نوٹس کرو کہ یار وہاں بھی ہے, وہاں بھی ہے, یہاں بھی ہے. تو دیٹس وٹ ایکچولی امپریشن کہ بن جائے کہ آپ کو بار بار آپ دیکھو گے تو آپ کو آپ پھر نوٹس کرو گے, ہر بندہ نوٹس کرے گا, اچھا یار یہ ایپل کی ڈیوائس ہے, کسی چیز کی بھی ہے. ویری نائس, ویری نائس, انٹرسٹنگ, گڈ گڈ. سلمان بھائی اپنا ایک ہم ختم کرتے ہیں اس کو, اب جیسے ہم اپنے سیگمنٹ کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں. کون سا سیگمنٹ تھا یہ, اتنا بڑا سیگمنٹ؟ ایک چیز نا جو کہ میں کہنا بھی چاہتا ہوں, میں نے کہی بھی ہے کافی جگہ پہ, لیکن میں کہنا بھی چاہتا ہوں اور میں نے دیکھی بھی ہے ویژولی, کہ آپ نے جس چیز کے ساتھ کام کیا نا اس کی ایز اے پروفیشنل بہت زیادہ گروتھ ہوئی ہے. پرسنلی بھی بہت زیادہ ہوئی ہے, لیکن پروفیشنل بہت زیادہ گروتھ ہوئی ہے. اور وہ ایسا نہیں تھا کہ آپ نے مجھے لیکن میں اپنے بارے میں بات کروں, بیٹھ کے مجھے بولا کہ اچھا قیام یہ چیزیں ان سب کو یاد کر لو, ان سب کو دیکھ لو, ان سب کو کر لو. آپ نے بہت بیسک وہ تاریں چھیڑی ہیں اور نا وہ کام بڑا فٹ ہو گیا وہ. تو وہ ایسی کیا چیز ہے جو کہ مسنگ ہے, کیونکہ آپ نے جس کے ساتھ بھی کام کیا نا, موسٹلی لوگوں کے ساتھ, جو میں نے موسٹلی لوگوں کو دیکھا ہے, جو ڈیزائنرس تھے, یا ایون تو آپ لائک پروڈکشن پرسن ان ٹرمز آف لائک اونلی پروڈکشن پرسن نہیں ہے کہ یار آپ کیمرہ بھی کرتی ہوں, آپ ایڈیٹنگ وغیرہ بھی کرتے ہو, آپ کو سب پتہ ہے, لیکن آپ کا کور تو موشن گرافکس ہے. لیکن آپ جن کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے, میرا خود بھی لائک میرا کام ہی یہ تھا آپ سے ملنے سے 2 سال 1.5 سال پہلے کہ میں یہی کر رہا تھا 2 سال تک, لیکن پھر بھی آپ کے آنے کے بعد میں نے بہت سی زیادہ چیزیں سیکھی ہیں. تو ویسی کیا چیز کی کمی ہے سب کے اندر جو کہ آپ ان کو وہ چیزیں لائک بہت بیسک چیزیں بھی بتاتے ہیں تو ان کا بہت ہی فٹ سین ہو جاتا ہے. آپ نے آمنہ کے ساتھ کام کیا, راویل کے ساتھ کام کیا, ان لوگوں نے بولا کہ یار بہت ہی فٹ ہو گیا. تو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ایسی کیا چیز ہے جو کہ آپ ابھی لوگوں کو بولیں کہ وہ اس چیز کو کریں, ایونچولی وہ بھی گرو ہو سکتے ہیں یا وہ کر سکتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ آپ بتا سکیں گے یا نہیں بتا سکیں گے, بٹ جنرلی ایسی کیا چیز ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ یار میں نے نوٹس کیا ہے کہ آئی تھنک یہ نیچرل پروسیس ہے, یہ سبھی اس طرح کرتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا چیزیں دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, بی دیٹ آن لائن یا بی دیٹ کہیں اور پہ, اور انسپائر ہوتے ہیں, اسی کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں, اسے سیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. سو وین یو آر ریپلیکیٹنگ دس نا, لوگ کیا کرتے ہیں اس کو سرفیس لیول کا چیزیں ریپلیکیٹ کرتے ہیں. تو ان کو نا ایک وہ کر کے ان کی ایک گٹ فیلنگ بن جاتی ہے کہ یار اس طرح کروں گا تو اچھا لگے گا. تو جسٹ ٹرائی ٹو فگر آؤٹ کہ کیوں اچھا لگ رہا ہے, اور اگر وہ کیوں پتہ چل جائے نا ایک مرتبہ, تو وہ اس کے 5 اور میتھڈس نکل آتے ہیں کہ اچھا اگر یہ چیز میں نے کرنی ہے تو میں اس طرح بھی کر سکتا ہوں, اس طرح بھی کر سکتا ہوں. وہ کیوں ایک پتہ چل جائے نا تو آپ کو وہ کافی ایونیوز کھل جاتے ہیں. تو میں نے اسی پہ فوکس کیا کہ یار یہ چیز میں اچھی لگ رہی ہے نا, میں کھڑا ہو جاؤں گا, میں نے کہا یار کیوں اچھا لگ رہا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا, ڈیکنسٹرکٹ کروں اس میں کیا چیز ہے. پھر میں ایلیمنٹس دیکھوں گا اس کے لائک اچھا یہ اتنا ہے, یہ اتنا ہے, یہ اتنا ہے, اتنا ہے, پھر اس میں ریکریٹ کرنے کی کوشش کروں گا. اچھا اگر یہ ایلیمنٹ چینج کروں ول دس ورک اور ول اٹ ناٹ ورک. اور پھر اس طرح ایکسپیریمنٹیشن سے میں لرننگ ہو کہ اچھا یہ چیز تو مجھے یہ فیلنگ انووک کر رہی تھی, وہ اس وجہ سے کر رہی تھی کہ اس میں یہ چیز ہوئی ہے, اور یہ چیز کی یہ لمیٹیشنز اگر میں یہ چینج کر دوں گا تو وہ فیلنگ ہٹ جائے گی. تو یہ بس, اور یہ میں بہت براڈ سینس سے بتا رہا ہوں, وہ ڈیزائن میں بھی, موشن ڈیزائن اس میں, فلم میں, ہر چیز میں ہو جاتی ہے. تو جیسے جیسے آپ کرتے رہیں گے نا تو آپ کو اس کیوں کا آنسر ملتا جائے گا. وہ جو کیوں بہت امپورٹنٹ ہے, اس سے آپ کی بہت بڑی گروتھ ہوگی. اکثر جو ہے نا یہ لوگ جتنے بھی لوگ میرے ساتھ کام کرتے ہیں وہ میرے ساتھ جو بھی کام لے کے آتے پریزنٹ کرتے ہیں کہ سر بھائی یہ میں نے کر دیا, سب سے پہلا سوال ہے کیوں کیا ہے تم نے, وائی ڈیڈ یو ڈو دس, ٹھیک ہے. اور پھر اگر ان کی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے تو میری بھی لرننگ ہو جاتی ہے. میں نے کہا اچھا ہاں دیٹس ویلڈ ریزن, میں تھوڑا سا یہ موڈیفائی کر دو.
یا اگر وہ جسٹیفائی نہیں کر پاتے نا پھر دیٹس اے بیڈ ڈیزائن. لائک کرنے کی کیا ضرورت تھی یہ کام کرنے, اگر اسٹرانگ جسٹیفیکیشن ہے مطلب اس سے اگر ویژولی پلیزنگ لگ رہا ہے تو وہ یار ویژولی پلیزنگ لگ رہا ہے نا تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے. ٹیل می واٹ فگر آؤٹ واٹ اٹ از. ٹھیک ہے. اور یہ بات جو ہے نا, جو میرا باس تھا یوسف دلشاد, وہ بولا تھا یار کہ یار میں جو ہے نا انسٹنٹلی بتا دیتا ہوں. میں نے کہا ہاں تم انسٹنٹلی اس وجہ سے بتا سکتے ہو کہ اچھے کچھ تم نے بہت اچھا ڈیزائن دیکھا ہے رائٹ, بٹ فار سمبڈی ہو از ٹرینڈ ان ڈیزائن, ٹھیک ہے, وہ بتا سکتا ہے کہ یہ اچھا کیوں ہے, اٹس ورکنگ بیکاز آف دیز ریزنس. تو یہی ڈفرینس ہے بٹوین یوسف دلشاد جس کا پروفیشن نہیں ہے لیکن ہی از ایکسپوز ٹو اے گڈ ڈیزائن, تو ہی انسٹنٹلی کین سے ہاں دس از گڈ دس از بیڈ. But me, I can tell that this is good for these reasons, this is bad for these reasons. Oh, okay. Which is very important. You figure out the why of things, اور آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. مطلب کہ اگر آپ نے کوئی فونٹ اور آپ نے ٹیکسٹ فونٹ اور کلر دیکھا نا کسی کا, آپ نے کاپی پیسٹ کر لیا, ٹھیک ہے, اکیرا ایکسپینڈیڈ آپ نے ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کر کے یوز کر لیا, لیکن جس بندے نے استعمال کیا تھا اس نے کیوں کیا تھا استعمال, کیوں کیا تھا, کیوں اس جگہ کے اوپر آپ کو اچھا لگا, کیا پتا. آئی تھنک سب سے آسان طریقہ ہے جو باقی ساری چیزوں میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, کلر جو ہے نا, آپ کوئی بھی ڈیزائن اٹھائیں اس میں رینڈم کلر اٹھائیں وہ ڈیزائن بکواس لگے گا. کلر بہت اسٹرانگ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کلر دیکھنے شروع کر دیں نا, کلر سے آپ اٹس اے گیٹ وے, اس سے پھر آپ چیزیں کو لرن کرنا اسٹارٹ ہو جائے گا. فار می کلر سے ویسے ایک چیز مجھے بھی یاد ہے کلر سے, کہ کچھ ایسے کلرس ہیں جن کا ہم بولتے ہیں کہ یار اس کا کوئی بھی ڈیزائن بنے گا نا فضول ہی لگے گا, ٹھیک ہے. کچھ ایسے کلرس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جس طرح اریب کا وہ ہے, اریب کا کچھ اور سین ہے. سو اریب کی جو چیز ہے نا اسے کہتے ہیں اینٹی ڈیزائن. ہاں, تو وہ انٹینشنلی اس طرح بنا ہوا ہے کہ وہ بالکل جارنگ کلرز ہے, تو وہ لائک اس کا وہ انٹینشنلی ہے, وہ ڈیزائن کے حساب سے ہے, تو وہ چیز الگ ہے. بھی ایک چیز ہے. ہاں, تو لائک ڈیزائن جو میں کرتا ہوں وہ ڈیزائن ہے, ٹھیک ہے. اور بائی دا وے اریب کا بھی اگر آپ ریگولر کمرشل کام دیکھیں وہ کافی اچھا ہوتا ہے, لائک بہت اچھا کام ہے اس کا, رائٹ. تو اس کا تو اب اگین اس کی فلاسفی آ جاتی ہے. بیسکلی وہ یہ ہے کہ وہ گندا ڈیزائن اس وجہ سے لگتا ہے, یا وہ ہے اس وجہ سے کہ وہ ڈسرپٹر ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ آپ کے کچھ ہم اب اس دنیا میں آ گئے جہاں پہ ہم اچھا ڈیزائن از ایوری ویئر. سو وین اچھا ڈیزائن از ایوری ویئر, تو ٹو اسٹینڈ آؤٹ یو ہیو ٹو ڈو برا ڈیزائن. صحیح ہے. سو وائی آر یو ڈوئنگ اٹ, میک اٹ ا فیشن. یا اینڈ اٹس اے اسٹیٹمنٹ, اٹس اے اسٹیٹمنٹ. اور اگر اریب پہ دیکھ لینا جتنا بھی جو اینٹی ڈیزائن استعمال کرتا ہے وہ زیادہ تر یوتھ والے برانڈس ہوتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ میچور برانڈ وہ اینٹی ڈیزائن استعمال ہو رہا ہوگا, کیوں, کیونکہ یوتھ از ریبیلیس, وہ ڈسرپشن پہ وہ ہوتے ہیں, اگینسٹ سسٹم والی چیزیں وہ فیلنگ انوو کرنا چاہتا ہے, رائٹ. سو اٹ ورکس. Oh, cool. Again, why of things, it's important. He knows the why, na, that's why he actually, وہ very cool. Instead of like میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اچھا اس نے بلو کلر یوز کر لیا یا نیون کلر یوز کر لیا ہے جس میں ٹیکنیکلی برانڈس مجھے اچھے نہیں لگیں گے, بٹ اس کے پاس وائی ہے, دیٹس وائی. اب بلکہ آپ کے پاس وائی ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں. گڈ. آئی تھنک بڑی اچھی سیکھنے کی وہ کیا کہتے ہوتے ہیں, ٹڈ بٹس نہیں, ایک ہوتا ہے نا کہ اس کے اندر بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں, نگٹس ہیں جو کہ آپ کھا سکتے ہیں افطاری کے بعد. اور باقی تھینک یو سو مچ سر بھائی, آپ نے ٹائم نکالا ہے. آپ بھاگ رہے ہیں کراچی. میں کراچی جا رہا ہوں. واپس کب آئیں گے؟ 1 مہینے میں. اور پھر آپ اسلام آباد سے ہی کام کریں گے, کراچی میں نہیں کام کرنا؟ میرا تو یہ ہے, آئی ریئلی لائک دس سٹی. کافی آج بھی میں باہر بیٹھا ہوا تھا بالکنی میں, اور اتنا پیسفل اور اتنا کام. آپ تو ویسے رہتے بھی جدھر ہیں وہاں بالکنی اتنی خوبصورت ہے, وہ آپ کے بلاگ میں آ جائے گا. ہاں, میرے بلاگ میں, میرا بلاگ جو آنے والا اس میں دیکھیے گا, بلکہ آ گیا ہوگا جب تک یہ آئے گی, ٹھیک ہے. بٹ جنرلی آئی تھنک ہاں اسلام آباد کی تھوڑی ایسی وائب ہے. میں بھی میری اسٹوری لگی ہوئی ہے, میں نماز پڑھ کے نکلا ہوں بھائی جمعے کی, تو سامنے پارک تھا نا اس کے, تو میں نے کہا جواد کو بولا آپ پارک میں جا کے بیٹھے. ہلکی ہلکی آواز چل رہی تھی نا, دھوپ بھی بڑی تیز تھی, تو جھولا تھا, میں جھولے کے اوپر بیٹھا نا, تو بس زندگی سکون. ہاں, سب کچھ رک گیا ہے. میں ایسے بیٹھا جھولے کو, ایسے جھولا, جواد نے ویڈیو بنائی ہے, میں خود کو دیکھ رہا تھا جیسے بیچارے ڈپریشن کا شکار ہے, سکون میں بیٹھا ہوا تھا میں. بٹ ہاں, تھینک یو سو مچ سرن بھائی فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. دس واز آل اوور دا پلیس. کر دیا؟ ہاں, کر دیتا ہوں. آئی تھنک اس کے بعد سے آل اوور دا پلیس ہے. اینڈ تھینک یو سو مچ. آل اوور دا پلیس مجھے اچھا لگ رہا ہے ایسے, اب مجھے اچھا لگ رہا ہے میں بات کر رہا ہوں. مجھے ایسا لگ رہا تھا بہت لمبا ہو رہا ہے اور بہت انگلش ہو رہا ہے, لوگ ریلیٹ نہیں کر سکیں گے. کر لو, ایک تمہاری برانڈ بن جائے گا. چلو بنا دیتا ہوں برانڈ. اب میں اتنا سمپل رکھوں کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے. وہی بات ہے نا, اتنے امپریشن کرو کہ وہ ہر بات میں. اور پھر اسٹیٹمنٹ, یہ میری مرچ ہوا کہ آل اوور دا پلیس ہی ہے. آل اوور دا پلیس, ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ گائز, اینڈ لائک کمنٹ سبسکرائب کریں جو بھی ہے. کمیونٹی آپ کی کمیونٹی جوائن کریں, فیس بک کمیونٹی نیچے لنک ہے. اس کے علاوہ اب تک تو پیٹریون کا لنک بھی آ جائے گا نیچے, وہ بھی دیں, پیسے بھی دیں.
اگر سلمان بھائی کو آپ نے چاہتے ہیں کہ سلمان بھائی یوٹیوب اسٹارٹ کریں تو پیٹریون کے اوپر مجھے اور تاکہ میرے پاس پیسے ہیں جو کہ میں ان کو نہیں دوں گا. ماشاء اللہ. بٹ ایزی پیسے جیز کیش تو پتہ نہیں ڈالوں گا یا نہیں ڈالوں گا, یہ سارا کچھ ڈالوں گا اس کے اندر. کر دیں, اچھی بات ہے. ایزی پیسے جیز کیش بھی یہاں آ رہا ہوگا وہ بھی کر دیجیے. اگر نہیں ہوگا تو کاٹ لینا. ہاں کاٹ دوں گا, ڈال دوں گا ایسے ہی ڈال دو. آتھینٹک. اور بائی میاں کافی بھی بہت پیسے چاہیے تاکہ میں, یار مجھے پیسے چاہیے تاکہ میں, بائی میاں کافی پاکستان میں ہو سکتا ہے میرے خیال سے ہو سکتا ہے. اچھا مجھے لگتا ہے, آئی ڈونٹ نو. انٹرسٹنگ. پیٹریون ہے, وہ باہر کے طریقے سے آتا ہے. ایزی پیسہ تو یہاں پہ جیز کیش بھی ہے, یہی ہوتے ہیں آئی تھنک. لوگ اکاؤنٹ نمبر ڈالتے ہیں اپنے, کس میں؟ نہیں ڈالتے نا, یہ بالکل حرکت نہیں. اور جو لوگ وہ کرتے ہیں گو فنڈ وہ کرتے ہیں بائی میاں کافی, آئی تھنک سو, مجھے لگتا ہے, آئی ڈونٹ نو. پھر اس کا بھی میرے خیال سے پیٹریون والا جگاڑ کرنا پڑے گا کہ باہر سے بنا کے. ہاں اگر ہوا لنک تو آپ وہ بھی کر دیجیے گا, مجھے اتنے پیسے دیں تاکہ میں جاب چھوڑ کر نا یوٹیوب کروں فل ٹائم انشاءاللہ. اور دیکھیں اتنی اچھی پوڈ کاسٹ میں نے کیا, اچھی لگی مجھے خود پوڈ کاسٹ. بٹ تھینک یو سو مچ فار واچنگ, تھینک یو سو مچ فار واچنگ, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. تھینک یو ٹائم, اینڈ اللہ حافظ.